اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انشاءاللہ سورہ نور کی ہم لوگ کر رہے ہیں آیت نمبر 31۔ پہلے اس کا ہم ترجمہ دیکھیں گے۔ اور قل کہہ دو، للمؤمناتی مومن عورتوں سے۔ لا ہے نا شروع میں، لام زیر جو لا شروع میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے عورتوں سے کہہ دیں یغضضن نیچی رکھا کریں۔ یہ لفظ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی پڑھا تھا آیت نمبر 30 کے اندر جب ہم آدمیوں کے پڑھ رہے تھے۔ من سے ابصارہن اپنی نگاہیں، بصارت ہوتی ہے نا آنکھوں سے دیکھنا، یہ اسی سے یہ ورڈ ہے۔ اور یحفظن اور حفاظت کریں، اردو میں بھی لفظ ہے حفاظت۔ یحفظن حفاظت کریں، فروجہن اپنی شرم گاہوں کی، اور لا نہیں، یبدین وہ ظاہر کریں، زینتہن اپنی زینت، الا مگر، ما جو، ظاہرہ جو خود بخود ظاہر ہو جائے، من ہا دو سے مل کے بنائے، من سے ہا جو، یعنی کہ اس میں سے جو، وَلْيَضْرِبْنَ اور اوڑے رہا کریں، اور چاہیے کہ، اس میں چاہیے آئے گا کیونکہ لام کے اوپر سکون ہے، میں نے بتایا تھا لام پہ جب سکون ہوتا ہے تو پھر اس کو چاہنے کا مطلب آتا ہے کہ چاہیے کہ اوڑے رہیں، اوڑے رہا کریں، بِخُمُرِہِنَّ اپنی اوڑنیاں، عَلیٰ اوپر، جُیوبِہِنَّ اپنے سینوں پر، اور لا نہیں، یبدینہ ہم نے اوپر ابھی دیکھا ہے یہی ورڈ، نہ ظاہر کریں، زینتہن اپنی زینت، الا مگر یا سوائے، دونوں کر سکتے ہیں، مگر یا سوائے، لبعولتہن اپنے شوہروں کے، او یا آبائہن اپنے باپوں کے، او یا آبائی اور باپوں کے، بعولتہن اپنے شوہروں کے، او یا ابنائہن اپنے بیٹوں، او یا ابنائی بیٹوں، بعولتہن اپنے شوہروں کے، او یا اخوانہن اپنے بھائیوں کے، او یا بنی بیٹوں، اخوانہن اپنے بھائیوں کے، او یا بنی بیٹوں، اخواتہن اپنی بہنوں کے، او یا نسائہن اپنی میل جول کی عورتوں، او یا ما جو، ملکت مالک ہوئے، ایمانہن تو مالک ہوئے اپنے دائیں ہاتھ، اس کا بیسکلی ایسے ہوتا ہے، لیکن مطلب جو ہوتا ہے یہاں پہ اس میں وہ لوگ آ جاتے ہیں جو اپنے لونڈی یا غلام ہوں، تو بیسکلی یہ جب بھی ملکت ایمانہن آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا کہ آپ کے نوکر، لونڈی، غلام وہ اس کے اندر آ جاتے ہیں، او یا تابعین جو ہیں تابع کرنے والے، آپ کی پیروی کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ بھی کیا ہوتے ہیں، خادم ہوتے ہیں نا بیسکلی، غیری نہیں، اولی رکھنے والے، الاربتی اربتی کا مطلب ہوتا ہے حاجت، خاص حاجت، جیسے عورتوں کی خواہش کرنا، بیسکلی وہ معنی ہے اس میں، من سے، الرجالی مردوں میں سے، او یا الطفلی یا لڑکوں کے، طفل آپ کو پتہ ہے نا بیٹے بچوں کو کہتے ہیں، چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں، یا لڑکوں کے، الذین جو لم نہیں، یظہروا کا مطلب ہوتا ہے اردو میں بھی ورڈ ہے نا اظہار کرنا، یعنی کہ ظاہر ہوئے یا واقف ہوئے، علی سے،
عورتی جو ہے یہاں پہ یہ وہ عورت والا نہیں ہے ورڈ، بیسکلی اس کا مطلب جو ہے پردہ ہے، پردے کی چیزیں. النسائی عورتوں کی، و اور، لا نہیں، یضربنا نہ ماریں. ضرب ہوتی ہے نا، ضرب بھی ہم کیا کرتے ہیں، مارتے ہیں نا، زور زور سے مارنا کسی چیز، اسی سے یہ ہے کہ نہ ماریں. بِأَرْجُلِهِنَّ اپنے پاؤں کو، لِيُعْلَمَ تاکہ معلوم ہو جائے، ما جو، یخفینا جو کچھ وہ چھپاتی ہیں، من سے، زینتہن اپنی زینت میں سے، وَتُوبُوا اور توبہ کرو، اِلَى اللّٰہِ طرف اللہ کی طرف توبہ کرو، جمیعاً سب کے سب. ایہا اے، جیسے ہم کہتے ہیں نا یا ایہا، یہ اسی طرح ہی ہے. ایہا اے المؤمنون مومنو، لعلکم تاکہ تم، تفلحون فلاح پاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تفسیر کی طرف آتے ہیں. آپ لوگوں کو اگر یاد ہوگا کہ ہم نے جو لاسٹ آیت اس کی پڑھی تھی تو وہ صرف آدمیوں کے متعلق ہم نے پڑھی تھی. اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ آدمیوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں. اب یہ والی آیت جو ہے یہ پوری کی پوری آیت نمبر 31 جو ہے یہ عورتوں کے لیے ہے. اب اس میں بھی وہی حکم ہے جو ہمیں مردوں کو دیا گیا تھا کہ عورتوں کے لیے بھی. اور کون سا ہے وہ نام یاد ہے کسی کو کیا تھا؟ غض بصر. غض بصر پڑھا تھا نا ہم نے لاسٹ ٹائم آدمیوں کے لیے کہ اس میں کیا ہوتا ہے، آپ نے اپنی نظروں کو جھکانا ہے. تو اب عورتوں کے لیے بھی یہی ہے کہ آپ نے قصداً جان بوجھ کر غیر مردوں کو نہیں دیکھنا چاہیے. اگر نگاہ پڑ جائے تو آپ نے نگاہ ہٹا لینی ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ ہم باہر نکلیں، ہمیں کام بھی پڑا ہے اور ہم نیچے ہی دیکھے جا رہے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن ایسی نگاہ نہیں کہ جس سے ایک خراب نیت کا اندر ہو جائے. تو ایسی جو کام کرنے کی حد تک آپ کو پتہ ہے جتنی ضرورت ہے اتنا ہی، اور ایک نظر ڈال دی تو دوسری نظر نہیں ڈالنی اس کے اوپر. اور دوسروں کے سطر کو خاص طور پہ دیکھنے سے پرہیز کرنا چاہیے. اور اس میں تھوڑا سا ایک چیز جو فرق ہے کہ مرد کے عورت کو دیکھنے کی نسبت عورت کے مرد کو دیکھنے کے معاملے میں کام تھوڑے سے فرق ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ خود بھی کبھی آپ نے نوٹ کیا ہو کہ ایک عورت کا مرد کو دیکھنا اتنا نقصان دہ نہیں ہوتا جتنا ایک مرد کا عورت کو دیکھنا نقصان دہ ہوتا ہے. تو کیونکہ عورتیں دیکھیں گی لازمی نہیں کہ ہر دفعہ، لیکن مرد کی اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس کے اندر رکھی بھی ہے کہ اسٹرانگ ڈیزائر اس کی ہوتی ہیں، تو مرد کی جو ہے وہ چیز تھوڑی سی اس معاملے میں ڈیفرنٹ ہے. اب اس میں ایک حدیث دیکھ لیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک طرف حدیث میں ہمیں یہ واقعہ ملتا ہے کہ حضرت سلمہ رضی اللہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھی تھیں. اتنے میں حضرت ابن مکتوم آ گئے. اب یہ مکتوم ہم لوگوں نے جو اسٹڈی کیا تھا آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ سورہ عبسہ جو ہے وہ انہی کے اوپر بیسکلی یہ آئے تھے، اور یہ نابینا تھے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دونوں بیویوں سے فرمایا ان سے پردہ کرو. تو بیویوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہ اندھے نہیں ہیں، نہ ہمیں دیکھیں گے نہ پہچانیں گے؟ تو انہوں نے آگے سے کہا کیا تم دونوں بھی اندھی ہو؟ تو کیا تم انہیں نہیں دیکھتی کہ تم بھی تو دیکھ رہی ہو؟ تو وہ بے شک نہیں دیکھ رہے، آپ تو دیکھ رہے ہیں، نامحرم ہے بندہ، تو آپ اپنے جو ہے ان سے پردہ کریں. تو اس سے ہمیں یہ کیا بات پتہ چلتی، اور یہ بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے اس سے کہ یہ واقعہ اس ٹائم کا ہے جب پردے کا حکم آ چکا تھا. اب یہ اس میں ہم بھی شاید ہوتے تو یہی کرتے کہ اب بندہ تو اندھا ہے تو اس میں ہم کیوں پردہ کریں، اسے نظر تو نہیں آ رہا. لیکن اس حدیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے آگے والا بندہ اس کو نظر آئے یا نہ آئے، ہم نے اللہ کا حکم پورا کرنا ہے. جہاں بھی آپ نے مرد کو دیکھا تو آپ کے اوپر وہی رول لاگو ہو جاتے ہیں. تو اس میں وہ اف بٹ والی کوئی بھی چیز نہیں ہے. اللہ نے کہہ دیا ہے تو ٹھیک ہے، چاہے آگے والا اندھا ہے یا یہ ہے، کیونکہ آپ جب اس کو حکم کو مانیں گی کیا ہوگا، ثواب ملے گا، اجر ہے ہمارے لیے اس چیز میں.
اب اس میں نظر کا تھوڑا سا ان لوگوں کے لیے کہ اگر لاسٹ ٹائم آپ لوگوں کو نہیں اس کا اتنا سمجھ آیا تو تھوڑی سی نظر کا دیکھتے ہیں کہ یہ ہر قسم کی نظر کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ ہم نے یہ والی آیت کا بھی جو ہے یہ دوسری بات یہ کہ یہ آیت بہت لمبی ہے، ہم اس کو چھوٹے چھوٹے سیکشنز میں لے کے کریں گے تاکہ ہمیں ایک ایک اللہ کا حکم جو ہے سمجھ آ جائے۔ تو ابھی جو ہم حکم کر رہے ہیں وہ یہ ہے کل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، یہاں تک سٹاپ کریں گے صرف اس کو، اور اس کا ابھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ جو نظریں جھکانے کا حکم ہے، پہلا حکم جو اس میں عورتوں کے لیے آیا ہے، تو اس میں یہ میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ بعضوں کا کام کی غرض سے اگر کسی کو دیکھنا پڑ جائے تو جائز ہے، لیکن آپ کو اگر کوئی مرد آپ نے دیکھا ہے، آپ کو اٹریکشن لگی ہے اس آدمی میں، ہوتا ہے عورتوں میں بھی ہوتا ہے، بعض اوقات کچھ مرد ہوتے ہیں خوبصورت اتنے ہوتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں تو ایک دم سے آپ کی پڑتی ہے نظر تو دوسری نظر نہیں ڈالنی، عورتوں نے بھی یہی کرنا ہے، سیکنڈ ٹائم آپ نے نہیں دیکھنا اس کو، کہ آپ کو پتہ ہے کہ سیکنڈ نظر آلویز فتنہ کریٹ کرے گی، فرسٹ کی معافی ہے، سیکنڈ نظر جو آپ کی پڑے گی اس کی پوچھ ہو جانی ہے اللہ کے ہاں۔ تو اگر آپ تیار ہیں اللہ کے آگے کھڑے ہو کے آنسر دینے کے لیے تو پھر ٹھیک ہے۔ تو یہ کہ اس میں یہ والی چیز ایک تھوڑا سا ہے کہ آپ عام ضرورت کے لیے آپ کر سکتے ہیں۔ اب ایک اور حدیث اس میں ہم دیکھتے ہیں، وہ ہے موطا کی جو حدیث کی بک ہے نا، تو اس سے ہے کہ حضرت عائشہ کے پاس ایک نابینا آیا تو انہوں نے اس سے پردہ کیا، کہا گیا کہ آپ اس سے پردہ کیوں کرتی ہیں، یہ تو آپ کو نہیں دیکھ سکتے، تو جواب میں ام المومنین نے فرمایا میں تو اسے دیکھتی ہوں۔ ایک اور روایت میں، ایک اور حدیث میں اس طرح سے ہے کہ دوسری طرف ہمیں حضرت عائشہ کی ایک یہ روایت بھی ملتی ہے کہ ایک دفعہ حبشیوں کا ایک وفد مدینہ میں آیا اور اس نے مسجد نبوی کے احاطے میں ایک تماشا کیا، یعنی پتہ ہے نا پہلے گیمز کے لیے لوگ آتے ہوتے تھے تو اس طرح باقاعدہ تو نہیں ہوتی تھی، لیکن تماشے کھیلیں، بندر کا تماشا اس طرح ہمارے ملکوں میں بھی ہوتا تھا، تو اس طرح کی کوئی چیز وہ وہاں پہ بھی کوئی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حضرت عائشہ کو یہ تماشا دکھایا۔ تو یعنی کہ اگر ایسی بات ہوتی کہ آپ بالکل ہی نہیں دیکھ سکتے تو پھر وہ نہ لے کے جاتے، کیونکہ انہیں پتہ ہے تماشا اب ایسی جیسے گیمز وغیرہ بھی دیکھنے جاتے ہیں تو اس میں الاؤڈ ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ یہ بخاری، مسلم اور احمد کی تینوں میں یہ حدیث ہے۔ اب اس میں ایک اور حدیث ہے، یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ ایک طرح سے سپورٹنگ ہے اس کی جو چیز ہم پڑھ رہے ہیں۔ ایک فاطمہ بنت قیس کو جب ان کے شوہر نے 3 طلاقیں دیں تو پھر اب یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہاں جائیں عدت گزارنے کے لیے نا، کیونکہ آپ کو ظاہر اپنے ہسبینڈ کے گھر میں اب نہیں رہ سکتے، وہ تو گھر آپ کا ختم ہو گیا، تو اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہاں کریں، تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام شریک انصاریہ کے ہاں رہو، تو پھر فرمایا کہ ان کے ہاں میرے صحابہ بہت آتے جاتے رہتے ہیں، تو تم ایسا کرو کہ جو تھی نا بہت ایک مالدار عورت تھیں بیسکلی، ان کے گھر مہمان بہت آتے تھے تو وہ ہر وقت انہی میں لگی رہتی تھیں، تو انہوں نے پھر ان کو منع کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں پھر تم ادھر نہ جاؤ کیونکہ وہاں پہ مہمان بہت آتے رہتے ہیں، تم ابن جو مکتوم ہیں ان کے ہاں رہو، وہ اندھے آدمی ہیں تو تم ان کے ہاں بے تکلف رہ سکو گی۔ مسلم ابی داؤد کی ہے یہ۔ اب یہ ساری روایت کنکلوژن ہم دیکھ لیتے ہیں اس کا کیا ہے، یہ صرف فرسٹ پارٹ ہم کر رہے ہیں، چھوٹا سا، آپ نے دیکھا نا کتنا چھوٹا سا پارٹ ہے یہ اس کا سارا چل رہا ہے۔ اب اس کا کنکلوژن کیا ہے کہ ان ساری روایات کو جمع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کے مردوں کو دیکھنے معاملے میں اتنی سختی نہیں ہے جتنی مردوں کے عورتوں کو دیکھنے کے معاملے میں ہے۔ ایک گیدرنگ میں اگر آپ لوگ بیٹھے ہیں نا تو آمنے سامنے بیٹھ کر دیکھنا جو ہے ممنوع ہے، اس میں آپ وہ ساری چیزیں لے آئیں کہ جیسے ہماری ایک پارٹیز ہوتی ہیں جس میں مرد عورت اکٹھے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، زیادہ تر ہماری پارٹیز جو ہوتی ہیں، لوگوں کی پارٹیز جو ہوتی ہیں، وہ شادیوں پہ آپ جائیں کہیں جائیں تو گیدرنگ مکس گیدرنگ ہوتی ہے، تو اب آپ کی ٹکراؤ ہوگا، کھانا لینے جائیں گے اس وقت بھی ہوگا، بیٹھے ہیں تب بھی ہوگا، اور آ کے پھر ٹیبلز لگی ہوئی ہیں، اب کوئی بھی بیٹھ سکتا ہے تو آپ بیٹھیں، یا کبھی سم ٹائم کانفرنسز وغیرہ ہوتی ہیں ایسی جہاں آپ کو جانا پڑتا ہے، تو اس میں بھی اگر آپ آمنے سامنے بیٹھے ہیں تو ایسی چیزیں ممنوع ہیں، اوائڈ کریں ایسی جگہ پہ جہاں پہ آپ کے بالکل سامنے ایک نامحرم بندہ بیٹھا ہوا ہو۔ راستہ چلتے ہوئے یا دور سے کوئی جائز قسم کا کھیل تماشا دیکھتے ہوئے مردوں پہ نگاہ پڑنا ممنوع نہیں ہے، اور کوئی حقیقی ضرورت اگر پیش آ جائے اور ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی دیکھنے میں مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ آپ دیکھیں جب ایک گھر میں رہتے ہیں تو آپ کتنا اوائڈ کر لیں گے،
ہر وقت تو نہیں کر سکتے نا، تو اس میں بھی یہ کہ اگر پڑ جاتی ہے نظر تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اور اس میں اب اور بھی چیزیں، جیسے باہر جانا ہو، اگر مسجدوں میں جاتے ہیں ہم لوگ، بازاروں میں جاتے ہیں، سفر میں جاتے ہیں، تو عورتیں کیا کرتی تھیں اس ٹائم پہ، جو ہمیں ہسٹری سے پتہ چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، مسجدوں میں، بازاروں میں اور سفروں میں عورتیں نقاب منہ پہ ڈال کے جاتی تھیں کہ مرد ان کو نہ دیکھیں. لیکن مردوں کو کبھی یہ حکم نہیں دیا گیا کہ وہ بھی نقاب اوڑھیں. آپ تھوڑا سا سمجھیں اس چیز کو، کہ عورتوں کو کہا ہے کہ آپ چھپاؤ. اگر عورتوں کی نظر اتنی خراب ہوتی ہے، اس سے اتنا اندیشہ ہوتا ہے فتنے کا، تو پھر مردوں کو بھی کہہ دیا جاتا کہ نقاب پہنو، عورت دیکھ رہی ہے. تو مردوں کو تو فائدہ ہوگا. تو عورتوں کے لیے کہا گیا کہ آپ نقاب کریں، کیونکہ مرد کا کوئی اعتبار نہیں، تو اس کی نظر کا بھی آپ کو نہیں پتہ، تو آپ اپنے آپ کو چھپا کے نکلیں. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ دونوں کے معاملات میں حکم تھوڑا سا فرق ہے. اب اس کا نیکسٹ پورشن ہم لیں گے اس آیت کا، یہ والا جو ہے نا، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. اب یہ اس میں آ جاتی ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اور اس میں نمبر 1 کیا چیز آتی ہے، ہم نے جو بالکل سورہ کے سٹارٹ میں پڑھا تھا، مین جو ہمارا ٹاپک تھا کہ زنا سے بچنا ہے. آپ نے نمبر 1 سب سے ایکسٹریم پہ جو چیز ہے، سب سے سخت جو چیز ہے، کہ مین اپنے آپ کو زنا سے بچانا ہے. اور اپنا سطر دوسروں کے سامنے بھی نہیں کھولنا، یہ بھی اسی میں آ جاتا ہے. اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا مطلب کہ آپ کا جو سطر ہے وہ بھی کسی کے سامنے اوپن نہیں کر سکتے. اور اس معاملے میں عورتوں اور مردوں کے لیے سیم جو ہیں وہ آرڈرز ہیں، لیکن عورت کا سطر اور مرد کا سطر جو ہے وہ فرق ہے، دونوں میں یہ ڈفرینس ہے. اب ہم دیکھتے ہیں تھوڑا سا کہ عورتوں کا سطر جو ہوتا ہے مردوں کے لیے، یعنی کہ کسی بھی مرد کے سامنے عورت کا سطر جو ہے کیا ہوگا. آپ میں سے کوئی مجھے بتائے، مجھے پتہ چلے کتنا ہے. بازو اور پاؤں، مطلب اتنے کورڈ ہوں، سارے مطلب کورڈ ہو، یہ ہاتھ اور پاؤں نظر آئے. اچھا، مردوں کے لیے عورت کا سطر جو ہے ہاتھ اور منہ کے سوا سارا جسم ہے. پاؤں بھی آپ کے سطر میں آتے ہیں، آپ کے پاؤں بھی کورڈ ہونے چاہیے. تو بیسکلی ایکسیپشن صرف کیا ہے کہ آپ کے ہاتھ، آپ کا منہ، چہرہ آپ کا، جو یہ 2 چیزیں ہیں جو آپ کا عورت کا سطر مردوں کے سامنے ہوگا. اور یہ وہ چیز ہے اس کے کہ جو شوہر کے سوا کسی دوسرے مرد، حتیٰ کہ باپ اور بھائی کے سامنے بھی نہیں کھلنا چاہیے. صرف آپ کا ہسبینڈ واحد ایک شخص ایسا ہے کہ جس کے سامنے آپ کا باڈی ایکسپوز ہو سکتا ہے. آپ کے ابو ہوں، آپ کے بھائی ہوں، کہنے کو ہمارے محرم ہیں، لیکن یہ سطر کے پورشن آپ ان کے آگے بھی نہیں کھول سکتے. اب یہ جیسے کیا مطلب ہے کہ جیسے آپ شارٹ سلیو وغیرہ پہن لیں کہ بھی ابو ہی ہے نا، بھائی ہیں، نہیں کر سکتے. ٹانگیں ننگی ہو رہی، گھر میں شارٹ پہننی ہے، چلو میرے محرم ہی ہیں، ان کے سامنے کر سکتی ہوں. اینکل آپ کے ننگے ہو گئے، یہ کور کرنے آپ نے. کہ ایک حیا بھی ہوتی ہے نا کہ جو آپ کی اپنے گھر میں سب کے ساتھ ایک ہوتی ہے، تو وہ صرف ایک ہسبینڈ واحد ہے جس کے سامنے آپ جیسے مرضی پھریں، اس کی کوئی ریسٹرکشن نہیں. اس کے علاوہ ہر ایک، چاہے محرم ہے، نامحرم کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو رہا نا، کہ نامحرم کے پاس تو آپ بالکل پوری کورڈ ہی جائیں گی. تو گھر میں بھی آپ نے جو چیزیں ہیں ان کا یہ احتیاط کرنا ہے. دوسری چیز اور کیا ہوتی ہے کہ اب لباس جو ہم نے پہننا ہے، اب ایسا بھی نہیں کہ آپ لباس ایسا ٹائٹ پہن لیں کہ آپ کی باڈی کی فگر پتہ چلنے لگ جائے، آپ کی بریسٹ پتہ چل رہی ہے اور آپ کی پورا شیپ سمجھ رہے ہیں نا، پوری آپ کی ویسٹ کتنی ہے، آپ کی تھائز. پجامے اب تو دیکھیں ٹراؤزر چلتے ہیں نا، تو ٹراؤزر بعض اوقات پینٹس کی طرح کے ہوتے ہیں. اگر تو آپ نے لمبا ڈریس پہنا، ٹراؤزر پہنے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہم نے شرٹس پہنتے ہیں، پھر ان کے جو چوک، اتنے بڑے بڑے چوک ہوتے ہیں سائڈوں پہ، تو آپ نے پجامہ پہنا ہے تو آپ کی پوری تھائز کی شیپ پتہ چلتی ہے. آپ کر کے دیکھیں آبزرو. اب اگر ابھی تک نہیں کیا نا تو آپ کر کے دیکھیں اس کو، کہ آپ کو بندے کی پوری تھائی کا پتہ چلتا ہے کہ اس کی تھائی کیسی ہے، موٹی ہے، پتلی ہے، کیا ہے یہ سب. پھر آپ کے کپڑے سی تھرو نہیں ہونے چاہیے. یہ گھر کی میں بات کر رہی ہوں، باہر تو آپ نے ایسے کپڑوں میں جا ہی نہیں سکتے. یہ ابھی ہم گھر کی بات کر رہے ہیں، سطر کی بات ہو رہی ہے. سطر جو ہوتا ہے نا، یہ اس چیز کو کہتے ہیں جو آپ کے جسم کو ڈھانپتا ہے.
یعنی کہ کیا ہو گیا سطر میں؟ کپڑے، یہ جو ہم اپنے گھر میں پہنے ہوتے ہیں نا کپڑے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے. تو یہ ابھی اس کی ہم کر رہے ہیں کہ سطر میں آپ کے کپڑے جو گھر میں بھی پہنے وہ ایسے سی تھرو قسم کے نہ ہوں. ہاں اگر آپ اور آپ کے ہسبینڈ اکیلے رہتے ہیں پھر پہن سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے ساتھ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، آپ کے بیٹے ہیں بڑے، آپ کے ابو رہتے ہیں ساتھ، آپ کے سسر رہتے ہیں یا اور بھی لوگ اگر رہتے ہیں تو پھر نہیں پہن سکتے آپ ایسے سی تھرو ٹائپ کپڑے، وہ ویسے بھی منع ہے پہننا. اور اس میں ایک حضرت عائشہ سے ایک اور روایت ہے اس سے ریگارڈنگ کہ ان کی بہن حضرت اسما جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئیں اور وہ باریک کپڑے پہنے ہوئے تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا اپنا اور انہوں نے کہا اسما جب عورت بالغ ہو جائے تو یہ جائز نہیں ہے کہ منہ اور ہاتھ کے سوا اس کے جسم کا کوئی حصہ نظر آئے. منہ اور ہاتھ یہ دو چیزیں یاد رکھنی ہیں ہم نے، چہرہ اور ہاتھ. آپ کے پاؤں کا نہیں ذکر ہے یہاں پہ. ابو داؤد. ہاں تو کر رہے ہیں. اسی قسم کا ایک اور واقعہ جو ہے حضرت عائشہ سے یہ روایت ہے کہ ایک دفعہ ان کے گھر ان کے جو اضافی بھائی ہیں ان کی صاحبزادی آئی ہوئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، انہیں دیکھ کے منہ پھیر لیا. تو حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ میری بھتیجی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت بالغ ہو جائے تو اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ ظاہر کرے اپنے منہ کے سوا اور اپنے ہاتھوں کے سوا. اور ہاتھوں کی حد جو ہے وہ آپ نے اپنی کلائی سے اس طرح کر کے بتائی کہ اس سے پیچھے آپ کا کوئی حصہ نظر نہیں آنا چاہیے ہاتھ کا. اب دیکھ اس میں تھوڑا سا ایک جو چیز ہے کہ تھوڑی سی رعایت آپ کہہ لیں، ایکسیپشن اس چیز میں ہے کہ گھر میں آپ جب کام کرتے ہیں تو آپ دیکھیں آپ کو آستین چڑھانے پڑتے ہیں نا. جب آپ آٹا گوندھ رہے ہیں تو آپ بازو اس طرح کر کے نہیں کر سکتے. برتن دھونے آپ نے کرنے وہ جائز ہے، وہ اتنا آپ کر سکتے ہیں کہ آپ گھر میں لوگ پھر رہے ہیں لیکن اب ظاہرہ آپ نے کام بھی کرنا ہے، لیکن بس اس حد تک کہ جتنا آپ نے کام کرنا ہے اس کے بعد پھر آپ اس کو نیچے کر لیں. یہ جوائنٹ فیملی کی میں بات کر رہی ہوں جس میں آپ سب اکٹھے رہتے ہیں، تب آپ کے اوپر یہ ہوگا اس طرح سے. اب عورت کے لیے عورت کے سطر کی حدود وہی ہیں جو مرد کے لیے مرد کے سطر کے ہیں. مرد کا سطر کیا ہوتا ہے؟ عورتوں کا تو ہم نے دیکھ لیا. مرد کا جو ہے ناف سے لے کر نی تک، یہ چیزیں مرد کسی کے سامنے نہیں کھول سکتے سوائے اپنی بیوی کے. مرد کے سامنے بھی نہیں کھول سکتا، ورنہ کہتے ہیں نا کہ جو وہ کون سے آپ کے نامحرم تو نہیں، آدمی کے سامنے بھی. اسی طرح عورت کا بھی یہی سطر ہے، عورت کے لیے، مرد کے لیے نہیں. عورت کے ساتھ اگر کہیں بیٹھی ہوگی تو اس کا سطر بھی ناف سے لے کے نیز تک ہوگا. اب اگر فرض کریں کہ عورت ہے تو اس کا مطلب کہ اوپر آپ ٹاپ لیس پھر سکتے ہیں نا عورت کے سامنے؟ پھر سکتے ہیں؟ نہیں پھر سکتے نا. نہیں، وہ بس مقصد یہ کہ اتنا حصہ تو بالکل بھی اوپن نہیں کر سکتے نا جو ناف سے نیچے تک کا ہے، انلیس کہ آپ ڈاکٹر کے پاس آپ کو جانا ہو تو وہ ڈاکٹر کی ایکسیپشن ہے کہ وہ تو آپ نے دکھانا ہے پھر جا کے. اب عورت ہے جب فیڈ کر رہی ہے بچوں کو، بریسٹ فیڈ کراتے ہیں نا، تو اس میں بھی اب آپ یہ کہ پھر عورتوں کے سامنے آپ کرا رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کی بریسٹ کا کوئی پورشن نظر آ جاتا ہے تو وہ گناہ نہیں ہے آپ کو. لیکن اب ویسے ہی آپ گھومتے پھر رہے ہیں اسی طرح ہی، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک حیا ہے ہمارے دین میں، آپ ایسے نہیں کر سکتے. لیکن اس میں ایک تھوڑی سی بات مجھے تھی کہ آپ لوگوں سے کروں. آپ کو پتہ ہوگا کہ یہاں تو خیر ہوتا ہی ہے، لیکن میں نے پاکستان میں بھی یہ چیز سنی تھی اب کہ عورتیں جاتی ہیں یا گھروں میں بلاتی ہیں ویکسنگ کے لیے، تو وہ پوری لیگس کی ویکسنگ ہو رہی ہوتی ہے. اور میں نے تو جب سنی تھی تو مجھے تو مطلب ایک عجیب سی چیز لگی کہ تو شرم بھی ہوتی ہے کہ آپ کسی کے سامنے چلیں ایک لیگز نیچے تک پورشن جو ہے نا وہ آپ پھر بھی یا بازو کرا لیے، لیکن پوری تھائز اور ایون پرائیویٹ پارٹس کی بھی عورتیں کراتی ہیں ویکسنگ. تو مجھے جب میں نے یہ پڑھا تو مجھے ہوا کہ میں نے کہا کہ ہم نہیں کر سکتے، یہ تو آپ کے سطر میں آ گئی، آپ کسی عورت کے سامنے نہیں کر سکتے. تو عورتوں کو ہم عورت سمجھ کے سمجھتے ہیں کہ شاید ہر چیز ہم عورت ہی ہے نا، چلو کوئی بات نہیں جو بھی کریں ہم اس کے سامنے ننگے بھی ہو جائیں، دیٹس فائن، آپ نہیں کر سکتے. تو یہ تھوڑی سی چیزیں تھیں کہ ہم سب کو اس کا پتہ ہونا چاہیے. تو یہ ران کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ران جو ہے کور کرنے کی چیز ہے. کہ ہم لاسٹ ٹائم پڑھ چکے تھے، اپنی لاسٹ ہم نے جو اس کی تھی نا آیت، اس میں کہتے ہیں ایون اگر مردہ بھی ہے نا کوئی ڈیڈ باڈی، آپ اس کو نہلا رہے ہیں یا ویسے پڑا ہے کوئی، آپ اس کی بھی ٹانگ کو نہیں دیکھ سکتے.
ران کو، خاص طور پہ ران کی بات آ رہی ہے. تو پھر عورتوں کی بھی ظاہر ہے ہم عورت کی بھی نہیں دیکھ سکتی وہ چیزیں. اب اس میں نیکسٹ والا پورشن جو ہے، 2 پورشن ہم کر چکے ہیں. حفاظت کر لی آپ نے. اچھا تھوڑی سی اس میں حفاظت میں تھوڑے سے پوائنٹ کچھ ہیں میں آپ لوگوں سے شیئر کروں. وہ تھوڑے سے ہیں تو معیوب قسم کے کہ تھوڑا بات کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے ان چیزوں پہ، لیکن آئی تھنک کہ آج کل کا جو ٹائم چل رہا ہے نا، تو اس میں اٹس امپورٹنٹ کہ ہم سب کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے. اس کے اندر سب سے پہلی چیز میں نے آپ کو بتائی تھی کہ اس سورہ کا مین تھیم جو تھا، جو مین جس کی وجہ سے اتری تھی، وہ زنا تھا، سورہ نور کا. تو اب ہم نے ہر چیز میں زنا کو بچانا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے آگے طریقے ہمیں بتاتے جا رہے ہیں زنا سے کیسے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں گے. پہلی چیز زنا ہوتی ہے مرد عورت سے اللیگل ریلیشن شپ جو ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر سیکنڈ چیز اس میں کیا ہوگی کہ اب جو آج کل فتنہ چلا ہوا ہے عورت کا عورت کے ساتھ، سن رہے ہیں نا کتنا کامن ہے، لیسبین وغیرہ کا، گیز لیسبین. تو یہ جب آپ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے تو اس میں یہ چیز بھی آ جاتی ہے کہ آپ نے ایسا بھی ریلیشن نہیں کر سکتے کہ کسی اور عورت کے ساتھ آپ تعلقات بنا لیں. اسی طرح اب ایک اور چیز بھی آپ لوگوں نے شاید آپ کو پتہ ہوگا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اینیملز کے ساتھ ڈیزائر پوری کرتے ہیں اپنی. سنی ہوئی نئی تو نہیں ہے نا بات. اور بلکہ ایک کنٹری میں تو ایسا ہے کہ وہاں پہ تو اس کو لیگل کر دیا بیسکلی کہ آپ اپنے نیبر کی اینیملز کے ساتھ یہ ایکٹ کر سکتے ہیں. پتہ نہیں اس سے زیادہ انسان کیا گرے گا نیچے. اور تو یہ الاؤڈ کر دیا ہے کہ آپ اپنے نیبرز کی جو ہے آپ یو کین ڈو اٹ، ان کے جانوروں کو یوز کریں اس کام کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہماری نسلوں کو، آنے والی نسلوں کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ان قسم کے اس طرح کے فتنوں سے. اچھا جو ورڈ ہے نا بڑا انٹرسٹنگ ورڈ ہے جو لیسبین کے لیے یوز ہوتا ہے عربک میں. عورت کا عورت سے جو تعلق ہے اس کو کہتے ہیں سحاق. اسحاق لکھتے ہیں نا، جیسے اسحاق نام ہوتا ہے اسی طرح سحاق اس کا نام ہے جی. یہ جو ریلیشن عورت کا عورت سے ہے. اور بلیو می کہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہمارے مسلمس میں نہیں ہے، اٹ از کامن. اب یہ ہے کہ اب تو جب ہر چیز باہر اوپن ہو گئی تو لوگ بھی اپنا کھل کے بتاتے ہیں. ابھی بھی کچھ لوگ ہیں ڈکے چھپے ہیں، لیکن یہ ایسی بات نہیں کہ ہم مسلم ہیں تو ہمارے اندر نہیں ہو رہی ہیں. ہمارے اندر لوگوں میں بہت کامن ہو چکی ہیں یہ چیزیں. اسی لیے ہمیں ہر وقت دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی چیزوں سے محفوظ رکھیں. ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ترمذی کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مرد کسی جانور کے ساتھ غلط حرکت کر رہا ہو تو اس جانور کو بھی مار دو اور اس مرد کو بھی مار دو. مرد یا عورت جو بھی کوئی کرے برحال کہ جو بھی جانوروں کے ساتھ ایسا ایکٹ کرے تو اس جانور کو بھی مار دیں، اس مرد کو بھی مار دیں. اسٹرانگ کتنی دیکھیں سخت حدیث ہے یہ. اچھا یہ تھوڑی سی تھی مجھے باتیں اس میں نے کیا کریں. اب اس کے بعد جو اگلا پورشن ہمارا جو ہے وہ ہم کریں گے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتُهُنَّ. اور نہ ہی یبدینہ، اس کا کیا ہوتا ہے مطلب ظاہر کرنا اپنی زینت کو. یعنی کہ ابھی تک دیکھیں کتنے آرڈر مل چکے ہیں اللہ تعالیٰ کی. پہلا آرڈر کیا تھا؟ عورتوں کے لیے، عورتوں کی بات ہو رہی. آنکھیں جھکانا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا. نمبر 3 اپنی زینت کو چھپانا. دس از ویری امپورٹنٹ. اپنی زینت جو چھپانی ہے اب اس میں دیکھ لیں کہ جو ورڈ ہے نا زینتہن، زینت سے نکلا ہے. اور زینت کیا چیز ہوتی ہے؟ بناؤ سنگار. بالکل بناؤ سنگار، آرائش، اپنے آپ کو آراستہ کرنا، خوبصورت بنانا، بیوٹیفائی کرنا اپنے آپ کو. اور اس میں ہر وہ چیز آ جاتی ہے جو ہم یوز کرتے ہیں اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کے لیے. یہ عورت کی زینت میں آ جاتی ہے ہر چیز. کیونکہ اب آپ کو اس کا معنی پتہ چل گیا تو اب اس سے آپ کو پتہ اور کیا چیزیں کہتے ہیں کہ اس میں آتی ہیں. اب ہم یہ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کن کن چیزوں سے اپنے آپ کو خوبصورت بناتے ہیں. میک اپ، جیولری،
کپڑے، ہمارے کپڑے بہت امپورٹنٹ ہیں جو ہم پہنتے ہیں، ہمارا میک اپ ہم کرتے ہیں، ہاتھ پاؤں اور اپنے سر پہ بالوں میں آپ کرتے ہیں، بالوں میں کیا کرتے ہیں، کٹنگ کراتے ہیں، ڈائی کرتے ہیں بالوں کو، جولری آپ نے ایسی پہن لی، فینسی جوتے ہوتے ہیں، یہ بھی ہوتے ہیں نا خوبصورت لگتی ہیں، ہیل والے شوز پہنے ہوئے، آپ نے پازیبیں پہن لی پاؤں میں اور چار چاند لگا لیے، پھر آپ نے جو ہے مہندی بھی لگا لی، نیل پالش لگا لی، نیل پالش کے ساتھ بھی ہم کرتے ہیں اپنی آرائش جو ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ زینت میں آ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دے دیا ہے؟ چھپاؤ، یہ سب چیزیں چھپاؤ. اب یہ اس میں دیکھیں کہ ہم چھپاتے ہیں تو ہم نے کپڑے پہن لیتے ہیں، عبایا پہن لیتے ہیں، ہر وہ چیز. اچھا کپڑے، لباس جو ہوتا ہے نا ہمارا، تو لباس کے اوپر بھی ہم جو خوبصورتی کے لیے چیزیں لگاتے ہیں وہ اس کے اندر آ جائیں گی. کیا لگتا ہے لباس کے اوپر؟ نگ لگتے ہیں، ستارے لگتے ہیں، یہ جو چیزیں پھر اب لٹک بھی رہی ہوتی ہیں ساتھ میں نا، تو وہ لٹکنے والی چیزیں، لیس ہو جاتی، لیسیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، تو یہ جو ایمبرائڈری کام ہوا ہوتا ہے سارا، یہ ساری چیزیں لباس کو خوبصورت کرتی ہیں، اور یہ پھر آپ باہر نہیں ظاہر کر سکتے. اب آپ دیکھیں، اب ابائے آ گئے ہیں ایسے. اب میں دیکھ رہی تھی کہ کچھ ابائے ایسے لگے ہوئے ہوتے ہیں تو سیل کر رہے ہوتے ہیں لوگ، تو اس پہ لکھا ہوتا ہے پارٹی ویئر ابایا. تو پارٹی ویئر ابایا میں دیکھ رہی تھی، تو وہ پورا وہ ہے کہنے کو لمبا گاؤن، اس پہ فل کام ہوا ہوا ہے نا، تو وہ گولڈن پورے امبرائڈری ہوئی ہوئی، یہ ہوئی ہوئی. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر یہی پہن کے آپ نے جانا تو پھر شلوار قمیض کیا بری ہے؟ مطلب آپ وہ بھی پھر پہن سکتے ہیں، اگر آپ یہ پہن سکتے ہیں تو وہ بھی پہن سکتے ہیں. تو اب ایسا ابایا کہ جس کو چھپانے کے لیے بھی ایک اوپر اور چیز آپ کو پہننی پڑ جائے نا، کہ اب اس پہ بھی زینت آ گئی. ابائے کا مطلب کیا ہے؟ ایک کورنگ ہے جس نے چھپانا ہے آپ کی اندر والی بیوٹی کو. یعنی کہ آپ نے اندر جتنے مرضی خوبصورت کپڑے پہنے، منع نہیں ہے، ان کپڑوں کو چھپانا ہے. اب آپ نے ان سب سے جو نامحرم ہے، تو اب اس کے لیے آپ اس میں کوئی چادر یوز کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ ہماری جو بیوٹی میں چیزیں، یہ ہمارے کپڑوں میں یہ ساری کنڈیشن ساتھ اس کے جو ہیں وہ آ جاتی ہیں. اب اس میں آپ کی جو زینت آ گئی، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ اپنی آرائش اور زیبائش کو ظاہر نہ کریں. یہاں تک ہوا. پھر اگلا ہی پارٹ اس کا ساتھ ہی دیکھ لیں، کنیکٹڈ ہے. اللہ جب بھی آتا ہے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کنڈیشن ہے. جب بھی آئے گا کہ مگر یا سوائے اس کے ایکسیپشن، ماں جو ظاہرہ منہا، جو اس میں سے ظاہر ہو جائے آپ کی بیوٹی میں سے. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ چھپا نہیں سکتے. یہ آپ کو ایز بینگ اے فیمیل ہمیں یہ بات پتہ ہونی چاہیے. دس از ویری امپورٹنٹ. ہر اس بیوٹی کو چھپانا ہے آپ نے. بیوٹی آپ دیکھیں دو طرح کی ہوتی ہے. زینت جو ہوتی ہے نا، اٹس بیسکلی 2 ٹائپس. ایک وہ زینت ہوتی ہے جو آرٹیفیشل کہہ لیں، کہ جو ہم نے اپنائی ہوتی ہے، جس سے ہم ایکسٹرا لگا کے اپنے اوپر وہ اپنے آپ کو ہم نے بیوٹیفائی کیا ہوتا ہے، کپڑوں کے ساتھ، میک اپ کے ساتھ، جیولری کے ساتھ. ایک وہ بیوٹی ہوتی جو ایک عورت میں ایک خود ہوتی ہے نیچرلی، فگر شیپ. ایگزیکٹلی آپ کی ہائٹ، آپ کا باڈی فگر، اور اس میں اب وہ چیزیں جو آپ چھپا نہیں سکتے. ہاں اب جیسے ہاتھ انہوں نے کہہ دیا کہ 70 میں آپ کے نہیں آتے. اب ہاتھ کئیوں کے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں. اب وہ بیچاری کیا کرے؟ اب کیا گلوز پہن کے باہر جائے؟ ہر وقت نہیں جا سکتے. تو وہ جو خود سے ظاہر ہو جائے. یا کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے کپڑے نیچے تو بڑے خوبصورت پہنے، اوپر آپ نے پورا ابایا یا چادر اوڑی ہوئی ہے، آپ باہر جا رہے ہیں، بڑی تیز ہوا چل رہی باہر، اور ایک دم سے آپ کی چادر جو تھی کھل گئی نا تھوڑی، تو اس سے کپڑے ظاہر ہو گئے. اس میں آپ کا گناہ نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ اس میں آ جاتا ہے ما ظاہر منہا، کہ جو خود سے ظاہر ہو جائے. آپ کی انٹینشن نہیں تھی اس کو ظاہر کرنے کی، لیکن وہ ایک دم سے اوپن ہو گیا، تو وہ جائز ہے، اس میں آپ کے لیے گناہ نہیں ہے. اب اس سے بات جو معلوم ہوتی کہ عورتوں کو خود اس کا اظہار اور اس کی نمائش نہیں کرنی چاہیے، البتہ جو اپنے آپ خود سے ظاہر ہو جائے. تو اب کچھ چیزیں ہیں. اب اسی میں آپ کی جیسے ہائٹ نہیں چھپا سکتے، آپ جو مرضی کر لیں، آپ کی ہائٹ ایک رہے گی. اسی طرح آپ جتنے بھی کھلے کپڑے پہن لیں، سٹل آپ کا ایک جو اس میں سے تھوڑا سا آپ کا فگر پتہ چلے گا،
آپ اس کو زیادہ مزید ہائڈ نہیں کر سکتے نا. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ظاہر ہو ہی جانی ہیں. پھر اسی طرح اب آپ کے ہاتھ ہیں, ہاتھ پہ مہندی لگائی ہوئی ہے, وہ بھی ظاہر ہوگی, آپ اس کو بھی نہیں چھپا سکتے. تو یہ بیسکلی وہ چیزیں تھیں کہ جو ہمیں ما ظاہر منہا سے پتہ چلتی ہیں کہ اس میں جو اپنے آپ ہی کوئی چیز چھپ جائے, ظاہر ہو جاتی ہے, تو وہ ہمارے لیے گناہ نہیں ہے. اب اس میں سطر, تھوڑا سا سطر اور حجاب کا ڈفرینس میں چاہ رہی تھی کہ ہم لوگ دیکھ لیں. ایک ہم کہتے ہیں نا لفظ حجاب یوز کرتے ہیں کہ حجاب کرنا ہے, حجاب کرنا. ایک ہوتا ہے سطر. سطر بیسکلی وہ چیز ہے جس سے محرم مردوں کے سامنے کھولنا بھی ناجائز ہے. اور میں نے ابھی جیسے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ سطر وہ ہیں جو آپ کے ایکچول باڈی کے اوپر جو چیز آتی ہے, اور وہ ہمارے اپنے کپڑے ہیں, گھر میں پہننے والے جو کپڑے ہیں نا, وہ ہمارا سطر کا پارٹ ہے. حجاب جو ہوتا ہے وہ سطر سے ایک زائد چیز ہے, یعنی کہ دس از آن ٹاپ آف سطر جو آپ کا ہے. حجاب آپ کے سطر کے اوپر آئے گا, اور وہ چیز ہے حجاب جس سے عورتوں اور غیر محرم مرد جو ہیں ان کے درمیان ایک کرٹن کی طرح آپ کہہ لیں. تو ہم نے اب جو کپڑے اپنے سطر پہنے نا, ہم سطر کے ساتھ باہر نہیں جا سکتے. تو اگر ہم نے باہر نکلنا ہے, شلوار قمیص پہن کے ہم جاتے ہیں تو وہ آپ کا سطر ہے. اب آپ نے جب باہر نکلنا ہے تو آپ نے ان کپڑوں کے اوپر سم تھنگ آن ٹاپ آف دس, that's what اللہ سبحانہ تعالیٰ is saying. تو آپ کی چادر اگر آپ لے رہے ہیں کور کرنے کے لیے تو اتنی بڑی ہونی چاہیے کہ آپ کے باڈی کو کور کرے. ہم اپنے گھر کے کپڑوں میں باہر نہیں جا سکتے. تو یہ بات سب کے لیے کلیئر ہونی چاہیے. اب نیکسٹ پورشن ہم آیت کا دیکھیں. اچھا, یہ والا جو ہے نا, یہاں تک منہا تک ہم نے کیا. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, یہاں تک میں نے اپنے نا مارک کیے ہوئے. تو میں چاہوں گی آپ لوگ بھی اس کو نا اتنا مارک کریں پورشن. تو جیوبہن تک جو ہے نا, اس کو وَلْيَضْرِبْنَ سے لے کر یہاں تک, تو یہ ون پارٹ ہے. اب اس پارٹ کو ہم جو ہے وہ دیکھیں گے. اب زمانہ جاہلیت کے اندر عورتوں کا طریقہ ہوتا تھا, یہ مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے, کہ وہ عورتیں کیا کرتی تھیں, وہ اپنے سروں پہ نا ایک کساوے سے ہوتے تھے باندھے رکھتی تھیں, جیسے کچھ چیز انہوں نے باندھی, اور ان کی وہ لمبا سا کپڑا ایک ہوتا تھا تو اوپر باندھ لیتی تھی. اکثر آپ نے کبھی وہ دیکھی ہو نا, جیسے عمر سیریز یا کچھ اس طرح کے, ان میں بھی وہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ عورتیں انہوں نے سر پہ باندھے ہوتے ہیں, اور اس کا جو کپڑا لٹکا ہوا ہوتا ہے نا, وہ انہوں نے ایسے پیچھے گرا باندھ کے تو وہ پیچھے کر لیتی تھیں. تو سر کورڈ ہے لیکن آگے ایسے اوپن سارا کچھ نا, تو وہ پیچھے چھوڑا ہوا ہوتا تھا انہوں نے. تو سامنے گریبان کا حصہ اوپن رہتا تھا, تو سارا جو چھاتیوں پہ قمیص کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہوتی تھی. یہ مشرکین مکہ کی ان کی بات ہو رہی ہے. اور پیچھے 2-3 چوٹیاں لہراتی رہتی تھی, یعنی کہ بال بھی نظر آ رہے ہیں, بس وہ سر اوپر سے کور کیا ہوا ہوتا تھا. تو جب یہ آیت کا نزول ہوا تو مسلمان عورتوں میں دوپٹہ رائج کیا گیا. دوپٹہ, یہ چادر. اب ہمارے ہاں دوپٹہ جو ہوتا ہے نا, وہ شفون کے دوپٹے ہوتے ہیں, پتلے پتلے, ہم اس کو دوپٹہ, ہم اسے بھی دوپٹہ ہی کہتے ہیں نا, تھین سے دوپٹے ہوتے ہیں. تو یہاں دیکھتے ہیں کہ کیا, جس کا مقصد یہ نہیں تھا جو آج کل کی صاحبزادیوں کی طرح کہ آپ نے بس اس کو بل دیا. اور اب تو دوپٹہ یہ بھی ہوتا ہے نا, وہ ایک تو وہ دوپٹے وہ اب رسی بندھی ہوئی ہوتی ہے, چنٹ پڑی ہوئی ہوتی ہے, تو وہ دوپٹے سر گلے میں ڈھلے میں ہیں. بس دیٹس ناٹ دا پرپس آف دوپٹہ. وہ اس مقصد کے لیے جو آیا تھا نا, وہ اس مقصد کے لیے نہیں آیا تھا پرپس, بلکہ یہ تھا کہ اس سے اوڑھ کر آپ کا ہیڈ, آپ کی بیک اینڈ چیسٹ, آگے پریس کا پورشن جو آپ کا ہے یہ کور ہونا چاہیے. دس از دا پرپز آف دوپٹہ, کہ یہاں تک کم از کم آپ کا جو ہے یہ چیز کور ہونی چاہیے ساری. اب یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو میں نے آپ لوگوں کو شاید بتایا تھا کہ میں نے جب یہ شروع کیا تھا نقاب کرنا تو دس واز دا تھنگ جس کی وجہ سے میں نے شروع کیا تھا. اہل ایمان خواتین نے قرآن کا حکم یہ سنتے ہی, یہ والی آیت کا جو پورشن ہم ابھی کر رہے ہیں نا, یہ پورشن جب اترا
تو کہتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے اس کی تعمیل کی، تعریف کے قابل، حضرت عائشہ تعریف کرتے ہوئے ان کی کہتی ہیں کہ جب سورہ نور نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کو سن کر لوگ اپنے گھروں کی طرف پلٹے اور جا کر انہوں نے اپنی بیویوں، بیٹیوں، بہنوں، یعنی کہ اپنے خاندان کی تمام عورتوں کو یہ پڑھ کے سنائی یہ چیز کہ یہ آیت اتر آئی ہے، یہ والا حکم آ گیا اللہ تعالیٰ کا۔ انصار کی عورتوں میں سے کوئی عورت ایسی نہ تھی، اور ایک اور حدیث میں مہاجر عورتوں کا بھی ذکر ہے کہ مہاجرین بھی تو وہاں چلے گئے تھے نا، تو مہاجر عورتیں سورہ نور مدینہ میں اتری تھی، تو انصار کی عورتیں جو تھیں کہتے ہیں ان میں سے کوئی ایک عورت بھی ایسی نہیں تھی کہ جو یہ الفاظ سن کے اپنی جگہ پہ بیٹھی رہ گئی ہو۔ سوچیں ذرا، یہی قرآن اس وقت بھی اترا تھا، اب قرآن چینج نہیں ہوا، ہم بھی عورتیں ہیں، ہمارے لیے بھی یہ آیت اب اتری، ایسے ہی سمجھیں کہ ہم نے آج پڑھی ہے تو اٹ مینس یہ آج اتری ہے۔ ہم کتنی دوڑ لگاتے ہیں جب ہمیں اللہ کا حکم آتا ہے، وہ بھی ہماری طرح کی عورتیں تھیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہاں ہمارے تو ان کے درجات میں بہت فرق ہے۔ دیٹس دا ریزن کیوں درجات میں فرق ہے، کیونکہ ہماری جو ایک کہہ لیں کہ اس طرح سے ایمان ہمارا نہیں ہے جو تب لوگوں کا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ الفاظ سن کے کوئی بھی ایسی نہیں تھی جو اپنی جگہ پہ سٹل بیٹھی رہی ہو، ہر ایک اٹھی، اور یہ رات کے وقت آیا تھا جو حکم آیا تھا، تو سب نے جا کے جب بتایا اٹھی، کہتے ہیں کسی نے اپنا کمر پٹا، کیونکہ اس وقت کمر کے اوپر کپڑے وغیرہ باندھتے تھے، جو بھی کسی کے ہاتھ لگا، کسی نے اپنی چادر، کسی کہتے ہیں حتیٰ کہ اپنے پردے تک اتار لیے، جو بھی ان کو ملی نا موٹی چیز انہوں نے ساری انہوں نے وہ اتار کے اس کے اپنے چادریں بنائیں، اور اگلے ہی دن نیکسٹ مارننگ فجر کی نماز پڑھنے کے وقت جب مسجد نبوی میں حاضر ہوئیں تو کہتے ہیں کہ وہ سب اپنے وہ چادریں اوڑے ہوئے تھیں، اور عورتیں پہچانی نہیں جا رہی تھیں کون کون ہے، یعنی کہ اس طرح اپنے آپ کو کور کیا ہوا تھا کہ آپ کو نہیں پتہ یہ کون سی بندی جا رہی ہے، تو اس کا مطلب چہرہ بھی کور ہوگا نا ساتھ، تبھی تو آپ کو پہچانی نہیں، ورنہ تو پہچانی جاتی۔ اس طرح کا ہمیں ہونا چاہیے، یہ اگر ہم نہیں ہیں نا تو دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ اب ہم نے قرآن شروع کیا ہے، ہمیں اس طرح کا بنا دے کہ اللہ تعالیٰ جو حکم آپ کا آئے ہمارے لیے اس کو اتنا ہی فالو کرنا آسان ہو جیسے ان لوگوں کے لیے تھا، کیونکہ یہ کتاب ہمارے لیے گائیڈ لائن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایسی نہیں اتار دی کہ بس پڑھی جاؤ، ثواب حاصل کیے جاؤ، بس رکھی جاؤ، دیٹس ناٹ دا پرپز۔ اب دیکھیں یہ چیزیں اگر ہم نے کبھی بچپن سے ہی نہیں پڑھی تھی، ہمیں پتہ ہی نہیں کتنا بڑا حکم اللہ نے ہمیں دے دیا۔ اب یہ باتیں ہمیں تب سے پتہ ہوتی جب سے پیوبرٹی میں آئے تھے، تو ہماری لائف ڈیفرنٹ ہوتی، لیکن ہمیں جب بھی عقل آئی، چلیں اللہ کا احسان ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے، لیکن افسوس کیا ہوتا ہے کہ کاش یہ باتیں ہمیں پہلے پتہ ہوتی، تو کیسے پتہ ہوتی؟ قرآن پڑھتے تو پتہ ہوتی نا، تو ہم نے نہیں پڑھا تھا قرآن کو، اب بھی اگر پڑھ رہے ہیں تو سمجھ جائیں کہ اللہ نے جس سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں نا اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں۔ اس وقت ہم سب کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا ارادہ کیا ہوا ہے، ہم سب جو یہاں پہ بیٹھ کے اللہ کی چیزیں سیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ ایک دوسرے کو لے کر چلنا ہے، نہیں بھی کوئی کر رہا نا موٹیویٹ کریں دوسرے کو کہ پلیز اللہ کا حکم ہے کریں، آپ کوئی بات نہیں، لوگوں کی پرواہ نہ کریں، اللہ کی پرواہ کریں، بس اللہ خود راستے آپ کے لیے آسان کر دیں گے۔ اب اس کے اندر کوئی ایک صحابی تھے جن کا نام ہے دہیہ کلبی، ان کی بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ ایک کسی جنگ کی بات ہے تو اس میں شیطان ایک دفعہ ان کی شکل میں آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، دہیہ کلبی، تو وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مصر کی بنی ہوئی باریک ململ آئی، کپڑا کسی نے ان کو گفٹ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے ایک ٹکڑا ان کو دے دیا دہیہ کلبی کو، اور فرمایا کہ اس کا ایک حصہ پھاڑ کر اپنا کرتا بنا لو اور ایک حصہ اپنی بیوی کو دے دو دوپٹہ بنانے کے لیے، مگر اپنی بیوی سے کہہ دینا کہ اس کے نیچے ایک اور کپڑا لگا لے تاکہ جسم کی ساخت اندر سے نہ جھلکے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے پاس آ جائیں اور ہمارے شفون کے دوپٹے وہ دیکھیں جو ہم لے کے پھرتے ہیں، آئی ڈونٹ نو، میں کبھی گھر میں کوئی چیز کروں نا تو میں ہمیشہ اپنے اندر اب یہ ضرور سوچتی ہوں کہ اگر اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں انٹر ہوں تو وہ خوش ہوں گے کہ
دکھی ہوں گے دیکھ کے. خود ہی آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ مجھے کہاں چینج کرنا ہے اپنا آپ. گھر کی پارٹی ہو رہی ہے, اب نبی ایک دم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں اندر, تو آپ کا گھر میں کیسا فیل کریں گے کہ یہ میری امت ہے. میوزک بھی چل رہا ہے, ڈانس پارٹی بھی چل رہی ہے, سارا کچھ ہو رہا ہے. نہیں, تو یہی بس ذہن میں رکھا کریں جب بھی کرنے لگیں کہ میں نے جس طرح کرنا ہے, کہ اگر وہ آئیں تو پراؤڈ فیل کریں گھر میں انٹر ہوتے ہوئے, کہ خوش ہوں. اسی طرح آپ کو پتہ ہے قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کو دیکھ کے فخر محسوس کریں گے, اور کچھ کو دیکھ کے وہ شرم سے ان کی آنکھیں جھک جائیں کہ یہ میرے امتی لوگوں میں سے یہ جو یہ کام کرتے آئے ہیں پیچھے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے کہ ہمیں ان لوگوں میں نہ شامل ہو جائیں ہم. اب یہ زینت تو ہم نے دیکھ لی کہ آپ نے اچھا یہ جو ورڈ ہم نے پڑھا تھا نا خمر کو تھوڑا سا دیکھ لیں ورڈ کیا ہے. خمر جو ہے نا یہ جمع ہے خمار کی. خمار جو ہوتا ہے نا, یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد عورت کے ڈریس میں وہ کپڑا ہے جس سے سر ڈھانپا جاتا ہے. سر کی اوڑھنی کہہ لیں, چادر کہہ لیں, جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں, ہر وہ چیز جس سے انسان اپنا سر اور جسم ڈھانپتا ہے. اور گریبان, سینہ, دل, یہ سینہ جو آپ کا جو چیسٹ آپ کی بیسکلی جو ہے نا کور ہوتی ہے. اب آپ نے اگر سورہ بقرہ پڑھی ہے تو آپ دیکھیں کہ اس میں وہ خمر جو ہوتا ہے وہ ایک اور چیز کو بھی کہتے ہیں, شراب کو بھی کہتے ہیں, خمر والمیسر والا جو ہے نا. تو شراب جو ہے, اب یہ ہم بات کر رہے ہیں چادر کی جو آپ کے کور کرتی ہے. اب سیم ہی ورڈ ہے, اب وہ اس کا معنی شراب بھی ہے. کیسے ہے؟ سیم ورڈ ہے, ایک ہوتا ہے نا کہ کیسے دو ڈفرینٹ بالکل ٹوٹلی اپوزٹ چیزیں ہیں. تو شراب کو بھی خمر کہتے ہیں کیونکہ شراب جو ہوتی ہے یہ بھی ڈھانپ لیتی ہے. جیسے کپڑا ہماری اوڑھنی سر ڈھانپ دیتی ہے نا, تو اس کو بھی ہم کہتے ہیں خمر کہتے ہیں, خمار کہتے ہیں. اسی طرح شراب جو ہوتی ہے نا عقل کو ڈھانپ دیتی ہے, مت ماری جاتی بندے کی. شراب کے بعد پی کے کوئی بندہ ڈرنک ہو, اس کو ڈرائیو کر رہا ہے, اس سمجھ ہی نہیں آتی جانا کہاں ہے. وہ کبھی آپ دیکھیں کہ جہاں پہ آپ لکھا ہوتا ہے نو انٹرنس, آپ جو ایگزٹ والی جگہ وہاں چلے جاتے ہیں. گاڑیوں میں زیادہ تر ایکسیڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ لوگ ڈرنک ڈرائیونگ ہوتی بیسکلی. تو یہ ورڈ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو خمری ہنہ ہے نا, خمر, یہ وہ چیز ہے کہ وہ چادر جو آپ اپنے اوپر ڈالیں. تو یہ آپ نے بس یہ ذہن میں یاد رکھنا ہے, ڈالنا, اوپر سے ڈالنا. اب بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں, ہم پہننے کو تو عبایا پہنا ہے, ہمیں گرمی بہت لگ رہی ہے, پھر آپ نے نا نیچے پھر نہیں پہنا, آپ نے کہا میں بس عبایا ہی پہن کے چلی جاتی ہوں. تو بھائی خود اب دیکھیں ہم چیٹ کس کو کر رہے ہیں نا. مجھے تو یہ تھوڑا سا ایک آتا ہے کہ یہودیوں نے بھی ایسے ہی کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو یہاں پہ کہہ دیا ہے وَلْيَضْرِبْنَ, آپ ڈالیں اوپر سے, اس کو اوڑھیں, یعنی کہ اوپر ڈالنا, کور کرنا. تو کور کس کو کرنا ہے؟ سطر کو کور کرنا ہے. تو آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ نیچے سے کپڑے آپ اتار دیں, گرمی بڑی ہے میں عبایا ہی پہن کے چلی جاؤں, نیچے ٹراؤزر بس پہن لیا ہے اور آپ نے بس وہ برا پہنی ہوئی ہے اور آپ نکل جائیں. نہیں, آپ کے کپڑوں کے اوپر کوئی ایکسٹرا چیز ہونی چاہیے باہر جانے کے لیے. عبایا کا مقصد یہ ہے جو نیچے پہنا ہے نا, اب اس کے اوپر کچھ پہن کے جانا ہے آپ نے. یہ میں نے دیکھی ہوئی ہے اس طرح باہر, تو اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ کہ ایسے ہوتا ہے. تو مجھے بھی کبھی بہت بھی گرمی لگے تو مجھے ہوتا ہے کہ نہیں, I can't do this, کیونکہ جب پڑھ لیا ہے آپ کا دل مانتا ہی نہیں کہ آپ اس چیز کو کریں بھی اس طرح سے. کیونکہ گرمی کتنی گرمی ہو جائے گی, تھوڑی دیر کے لیے آپ مر تو نہیں جائیں گے نا, لیکن جو آگے جہنم کی آگ ہے وہ بھی تو گرمی ہوگی, وہ کیسے برداشت ہوگی. جب یہی نہیں برداشت ہوتی ہم سے, تو اپنے آپ کو اتنا جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا نازوں میں پلے ہوئے نہ بنائیں کہ ہم نہیں کر سکتے. انشاءاللہ یہ گرمی جو ہے نا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے آگے. اب یہ والا جو پورشن ہم نے کیا تھا, اور ولا یبدی, اب یہ نیکسٹ والا پورشن جو آ رہا ہے نا, ولا یبدین زینتہن الا لبعولتہن, کہ اور نہیں ظاہر کریں اپنی زینت کو. یہ جو پہلے والا ہم نے پڑھا تھا یہ وہی چیز ہے بالکل, زینت کو ظاہر نہیں کرنا, پر یہاں پہ ایکسیپشن دے رہے ہیں اس لیے یہ دوبارہ آیا ہے, الا سوائے
लिबुउलतिहिन, बुउला जो होता है ये बेसिकली हस्बैंड को कहते हैं, शोहर के लिए आता है, यानी कि सवाए अपने शोहर के साथ कोई पर्दा नहीं है, उसको आप ज़ाहिर कर सकते हैं, उसके लिए देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन आपके अंदर। ही इज़ द ओनली वन, जो याद रखने की चीज़ है, योर हस्बैंड इज़ द ओनली वन। उसके अलावा आपके बाप हैं, भाई हैं, बेटे हैं, सब के आगे आपकी कंडीशंस हैं, आपकी एक रिक्वायरमेंट है, लेकिन आपके हस्बैंड के आगे नहीं है। तो यहाँ पे अब हम जितने भी आगे ये पढ़ते जाएंगे ना फैमिली के मेंबर्स, ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने ऑर्डर में दी हुई हैं। ये ऐसा नहीं है कि रैंडमली बस आ गई। ये ऑर्डर क्या है उसकी, कि कितनी सख्ती उसमें होगी, यानी कि कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है बेसिकली। तो जो नंबर 1 सबसे पहले देखें, इल्ला के बाद क्या आ रहा है, आपके हस्बैंड का जिक्र आ रहा है, तो हस्बैंड के लिए नो रिस्ट्रिक्शन। फिर उसके बाद अगला जो आ रहा है, आबाइहिन, अपने बापों के। तो यानी कि पहले हस्बैंड बिल्कुल टॉप पे, कि उसके साथ आपकी कोई भी जीनत, हर चीज़ जैसे मर्जी उसके लिए तो करनी ही, बेसिकली उसी के लिए तो करनी है। हम बाहर ज़्यादा होती है तो बेचारे के लिए नहीं होती इतनी, मेन जीनत आपके हस्बैंड के लिए है। फिर उसके बाद आप अपने अब्बू ले आए अंदर, आपके बाप, आपके फादर, जो भी आप कहते हैं, तो वो आ जाते हैं उसके बाद कैटेगरी में। फिर उसके बाद आपके फिर ऑर्डर में उसी तरह, फिर आपके हस्बैंड के जो अब्बू हैं, आपके जो ससुर होते हैं, फिर वो आ जाते हैं। तो यानी कि आपके अब्बू फिर भी ऊपर हैं, वो फिर उसके बाद थोड़े नेक्स्ट उनका दर्जा है। तो ये सारी जो चीज़ें हमें जो बता रही हैं, ये हमें ये बताती हैं कि जब भी किसी हलके में एक औरत अपनी पूरी जीनत के साथ आज़ादी से रह सकती है, तो वो इन लोगों पर मुश्तमिल है। इस आयत में अब जिन का हम जिक्र पढ़ रहे हैं, ये वो हैं जिनके सामने आप अपनी जीनत दिखा सकते हैं, और उस जीनत के दिखाने के हम स्टेटस देख रहे हैं कि किस हद तक दिखा सकते हैं। तो ये वाले लोग जो हैं, ये आपके महरम हैं सारे, और इनके सामने हमारी, क्योंकि हमने पीछे ये यहाँ पे जो पढ़ा है ना, कि और नहीं वाला युबदीना जीनतहुन्ना, नहीं जाहिर करें अपनी जीनत को सवाए नंबर 1 हस्बैंड, फिर मैंने आपको बताया आपके अब्बू फादर हो गए, फिर आपके हस्बैंड के फादर हो गए, फिर उसके बाद अबनाइहिन, अपने बेटों के सामने। बेटों के सामने भी आप अपने मेकअप, ज्वेलरी, कपड़ों के साथ आप आ सकती हैं, कोई मसला नहीं है। फिर आगे आपके ओ अबनाई बुउलतिहिन, बेटे आपके शोहरों के, स्टेप सन, बिल्कुल, जो आपके हस्बैंड के दूसरे बच्चे हैं, उनके सामने भी आप अपनी जीनत दिखा सकते हैं। फिर आगे व इख्वानिहिन्ना, और अपने भाइयों के सामने भी आप मेकअप इस तरह करके जा सकते हैं। ओ बनी इख्वानिहिन्ना, और अपने भाइयों के बेटों के सामने भी, वो भी आपके महरम है। आपका भाई का जो बेटा है, अपने आपके भतीजे, भांजे, ये सारे जो हैं, ये आपके महरम होते हैं। अच्छा, ये जो वर्ड हमने पढ़ा है ना, आबा, ये अब्बा से जैसे लोग अब्बा कहते हैं, तो इसमें आप देखें कि इसके अंदर सिर्फ आपका बाप ही नहीं है, इसमें बाप, आपके दादा भी आ जाएंगे, परदादा भी, वो पूरी लिनिएज जो पीछे वो आ जाते हैं सब। इसी तरह आपके जो ससुर के होते हैं, तो वो उस तरह से वो भी। तो ये सिर्फ बाप नहीं है, दादा, ये सारे आपके महरम के अंदर होते हैं। तो पीछे पूरी अगर आप देखें जो चेन चलती है ना, तो वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे आपके। और बेटों में पोते, नवासे, ये सारे भी इंक्लूडेड होते हैं अंदर ही, वो भी सारे इसमें आएंगे। सगे सुतीले का कोई डिफरेंस नहीं है, जो आपका सगे बेटे के लिए ऑर्डर है, वही आपका सुतीले बेटे के लिए भी उसमें ऑर्डर है। क्योंकि सुतीले बच्चों की औलाद के सामने उसी तरह आज़ादी के साथ आप जीनत कर सकते हैं कि जैसे आप अपनी खुद औलाद के सामने कर सकते हैं। भाइयों में जो हमने अभी पढ़ा कि भाइयों में आपके सगे सुतीले भाई, माँ जाए भाई, फिर आपके वो जो रज़ाई भाई भी होते हैं, वो लोग भी आ जाते हैं इसमें। क्योंकि शादी तो नहीं हो सकती, हर वो बंदा जिसके साथ आपका निकाह जायज़ नहीं है ना, वो आपके उसमें हो जाते हैं। अब भाई बहनों के बेटों से मुराद, अभी हमने पढ़ा था कि आपके भाइयों के बेटे,
اس سے ساری ان کی اولادیں آ جائیں گی، پھر آگے ان کے پوتے نواسے یہ بھی اس سے ساتھ اندر ہو جاتے ہیں. او بنی اخواتہن، ورڈ دیکھیں دونوں ملتے جلتے ہیں. اخوانہن، پھر آگے دیکھیں اخواتہن، پھر آپ کے یہ بہنوں کے لیے آتا ہے. یہ بہنوں کے بھی بیٹے جو ہیں، بہنوں کے بیٹے بھانجے، بالکل صحیح. میں یہ سوچ رہی تھی کیا ورڈ یوز ہوتا ہے. تو آپ کے بھتیجے بھانجے، ان کے سامنے آپ کو ضرورت نہیں کہ آپ اپنے کور کر لیں، میک اپ کیا ہوا آپ جا سکتے ہیں. پھر اس کے آگے نسائہن، اب لکھا ہے عورتیں، عورتوں کے، اپنی عورتیں. نسائہن، اپنی عورتیں جو ہیں. اب اس سے کچھ علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس سے جو معنی ہے آزاد عورتیں، اور کچھ نے یہ بھی کہا کہ مومن عورتیں، کہ مومن عورتوں کے سامنے آپ جب جائیں تو آپ کو ضروری نہیں کہ آپ اپنی بیوٹی ساری کور کریں. لیکن کچھ اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں نا مومن اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جو کافر عورتیں ہوتی ہیں آپ کو نہیں پتہ وہ کس قسم کی ہیں. جیسے اب آج کل جو فتنہ چلا ہوا ہے نا، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ گیدرنگ عورتوں کی ہے، لیکن آپ نے کچھ دوسری بھی انوائٹڈ کی ہوئی ہیں، اندر عورتیں ہیں ایسی، اور وہ نان مسلم ہیں. اب وہ آئیں گی، وہ گھر جا کے ہو سکتا ہے یہ باہر مردوں سے ان کے تو تعلقات ہوتے ہیں، وہ جا کے آپ کی ساری باتیں، آپ کی باڈی فگر ہر چیز جا کے کسی کو باہر بتانا شروع کر دیں، اور یا وہ خود اس طرح کی ہو جیسے لیسبین ٹائپ ہے. ہاں بالکل. تو یہ ہے کہ تو اس وجہ سے علماء نے کچھ کہا کہ آپ باہر دوسری عورتوں کو، کیونکہ مسلم عورتیں ہم پھر بھی ہمیں ایک تھوڑا سا ایک ہوتا ہے، باہر دوسری عورتوں کو تو بالکل بھی اس چیز کا احساس نہیں ہے، تو وہ باہر جا کے آپ کو ڈسکرائب کرنا شروع کر دیں تو آپ پہ تو بے پردگی ہو گئی نا آپ کی، اگر آپ پورے کور کر کے باہر جاتے ہیں. نیکسٹ والا اس میں جو بتایا گیا ہے وہ ہے او ما ملکت ایمانہن. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں جو آپ مالک ہوئے دائنے ہاتھ کے، تو اس میں بیسکلی یہ ورڈ جو ورڈ ٹو ورڈ اس طرح ٹرانسلیشن ہوتی ہے، لیکن اس میں جو آ جاتے ہیں وہ آپ کے آ جاتے ہیں جیسے نوکر وغیرہ ہیں، غلام ہیں، جو لوگ آپ کے انڈر کام کرتے ہیں، جو آپ کے اس میں آپ کی جن کے آپ مالک ہیں بیسکلی کہنا چاہیے. اس میں آپ کے غلام عورتیں، غلام مرد، گھر میں کام کرنے والی عورتیں جو بھی آپ نے رکھی ہوئی ہوتی ہیں، تو وہ سب اس کے اندر آ جاتی ہیں. اور اس کے بعد جو نیکسٹ والا اس کا پورشن ہے اوت تابعین. اوت تابعین جو ہے یہ اکٹھا ہی اس کے ساتھ یہاں تک آئے گا، غیری اولی الاربۃ من الرجال، یعنی کہ مردوں میں سے وہ مرد جو تابع ہوں. یہ والا جو ورڈ ہے نا تابعین، اس سے تو ہم پتہ تابع ہوں، تو یعنی کہ خواہش نہ رکھتے ہوں جو مرد. تو اس سے ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ کنڈیشن کہ اب ہمیں کیسے پتہ چلے خواہش رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ ہمیں تو نہیں پتہ مردوں کا کہ کس مرد کے دل میں خواہش ہے کس کی نہیں. دیکھنے میں ہمیں بہت سیدھے سادے سے لگتے ہیں، ہمیں کیا پتہ اندر سے کیسے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ 2 صفات پائی جاتی ہیں بیسکلی اس میں، کہ ان کو ہم اس کیٹیگری کے اندر لے آئیں گے کہ جو یہ ہوں. ایک تو وہ ہے کہ جو اگر وہ آپ کے تابع ہو، زیر دست ہو، ماتحت ہو، یعنی کہ، اور دوسرے وہ ہیں جو اس کی خواہش نہ رکھنے والے ہوں، یعنی کہ ان میں اپنی عمر ان کی ایسی ہو جیسے بہت بوڑھے ہو گئے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے وہ اتنا بوڑھا بندہ ہے تو اب اس طرح کا بالکل کوئی اس کے نہیں ہے اندر، اور یا اس کو کوئی ایسی کنڈیشن لگی، بیماری ہے، کوئی بیمار ہے بندہ، تو وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس میں بھی ہوگا. یا اس کی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا عقل کی کمزوری ہوتی کہ وہ ایک مینٹلی ریٹارڈڈ ہوتے ہیں، کہ وہ ہیں دیکھنے میں بڑے بندے لیکن ان کا بچپن دماغ جو ہے بچوں کی طرح کا ہے، چھوٹا. تو ایسی چیزیں ہوں. اور یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ان کے پاس ایسی قدرت نہ رکھتے ہوں، طاقت نہ ہو ان میں. اور جیسے کہ اگر آپ کے گھر میں نوکر ہیں تو ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ ہمارے مالک ہیں اور ہم
ان سے ہی کھاتے ہیں کہ اگر یہ ہمیں نکال دیں گے تو ہمارے پاس جو ہے کوئی ذریعہ نہیں ہے روزی رزق کا. تو وہ بھی پھر اپنے گھر ہی اسی گھر کی عورتوں کے ساتھ ایسی کوئی حرکت کرنے سے پہلے وہ سوچتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے اس طرح کی. تو اس طرح کی کوئی چیز اگر آپ کو بندہ جو اگر لگے کہ ہاں اس میں بالکل بھی ڈیزائر نہیں ہوگی تو وہ اس کیٹیگری کے اندر وہ لوگ آئیں گے. اور پھر اس کے بعد ہے او الطفل الذین لم یظہروا. یہ ختم یہاں تک ہوگا علی عورات النساء، یہاں تک یہ پورشن ختم ہوگا. کہ یا پھر وہ لڑکے ہوں، یہ ینگ لڑکے ہیں، جو لڑکے جیسے کہہ لیں کہ ابھی پیوبرٹی میں نہیں آئے، یہ ان کی بات ہو رہی ہے. 11 سال کے بچے جیسے ایک ہوتے ہیں نا کہ جن کو ابھی عورتوں کی چھپی چیزیں معلوم نہیں ہیں، یعنی کہ دے آر ناٹ فیملیئر ود دا فیمیل باڈی، کہ عورت کے باڈی پارٹس جو ہیں وہ ابھی اویئر نہیں ہیں ان چیزوں سے. تو وہ بچوں کے سامنے زینت. اگر یہی بچے آج کل کے دور کے اگر آپ لے لیں کہ اب تو آپ نے دیکھا ہے نا کہ اب تو ایک اور نئے بل پاس ہو گئے ہوئے ہیں کہ بچوں کو چھوٹی کلاسز میں ہی یہ سیکس ایجوکیشن کے بارے میں. تو اس کا مطلب کہ اب ہمارے جو چھوٹے بچے ہو گئے دے آر اویئر آف ایوری تھنگ. اب ان سے بھی پردہ کرنا شروع کرنا ہے آپ نے. اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ اویئر ہو گئے نا عورتوں کے باڈی سے، ان کو سب پتہ چل گئی ساری چیزیں. اور یہ بھی کہ ہمارے باڈی کا جیسے ایک ہوتا ہے کہ پرپز سارا کیا ہے، تو اب یہی وہ ایجوکیشن میں سکھائیں گے نا سارا کچھ. تو اگر بچے کو یہی بات سمجھ آ گئی تو اب اس بچے سے بھی اب آپ نے پردہ کرنا ہے. یہ آپ کو اب دیکھنا ہے کہ یہ بچے کی کتنی نالج ہے، اس کو کتنا پتہ ہے ان چیزوں کے بارے میں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ بیوقوف سا ہے ابھی اسے نہیں پتہ، پھر آپ نہیں، تو ادروائز آپ اس کے سامنے بھی اپنا آپ چھپائیں گے آپ. تو یہ کنڈیشنز ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں پتہ چل رہی ہیں. پھر اس کے بعد عورتوں کے معاملات انہیں نہ پتہ ہوں. اچھا اگلا پارٹ اب جو ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، نہیں ماریں، ضربہ سے ہے مارنا، نہیں ماریں بِأَرْجُلِهِنَّ، اپنے پیروں کو، یعنی کہ زور سے پیر اس طرح نہ ماریں. لِيُعْلَمَ، کہ جان جائیں، ماں جو یخفینا وہ چھپاتی ہیں، من زینتہن اپنی زینت سے جو چھپانے کی کوشش کر رہی ہیں، اور آپ پاؤں ہی مارتی ہوئی باہر جا رہی ہیں تو کیا ہو رہا ہے اس سے. اب آپ کے ایسے تصور کریں کہ آپ باہر کہیں پبلک ایریا میں گئے ہیں یا کسی آفس میں گئی ہیں آپ، اب وہاں پہ ویٹنگ ایریا ہے، لوگ بہت سارے بیٹھے ہیں. اب اگر فرض کریں آپ نے ایسے جوتے پہنے ہوئے ہیں، زیادہ تر جو ہم باہر جاتے وقت پہنتے ہیں کمفرٹیبل شوز، ان کی آواز نہیں آ رہی ہوتی نا، آپ آرام سے کوائٹلی نکل جاتے ہیں تو کسی کو پتہ ہی نہیں کہ کون گزرا ہے. اب اس کے کمپیریزن میں اگر آپ دیکھیں کہ کوئی بندی ہے جس نے ہیل پہنی ہوئی ہے، اب آپ بیٹھے ہیں، آپ کا منہ بھی دوسری طرف ہے. اٹس جسٹ ایک انسان کی ایک کہہ لیں کہ ریفلیکس بھی ہیں ہمارے، کہ جب بھی کوئی ایسے ٹک 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 کر کے جا رہا ہوتا ہے نا، تو ایون آپ عورتیں ہوتے بھی آپ ایک دم سے ٹرن ہو کے دیکھتے ہیں کون ہے، تو پھر مرد بھی دیکھیں گے. اب جب وہ ٹرن ہو کے اس نے آپ کی طرف دیکھ ہی لیا تو پھر ایک ہی چیز تو نہیں نظر آئے گی نا، خالی ہیل تو نہیں دیکھے گا، وہ ہیل کی وجہ سے آپ کو دیکھے گا، ہیل تو نہیں دیکھے گا. وہ دیکھے گا آواز آئی ہے، عورت جا رہی ہے، وہ ٹرن ہو کے آپ کی طرف دیکھے گا تو بہت سی چیزیں آپ کی وہ ظاہر ہو جائیں گی جو ظاہر نہیں ہونی چاہیے. تو ایسی چیزوں سے اب یہ دیکھیں، یہ باتیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہیں، یہ ڈائریکٹ ورڈ کس کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ہیں. ڈائریکٹ الفاظ اللہ تعالیٰ کے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے اپنے پاؤں کو زور سے مار کے مت چلو. اب اس میں اور بھی چیز آ جاتی ہے، جو پازیبے پہنتی ہیں، چھن چھن کرتی ہیں نا، ہر وہ چیز جو آواز پیدا کرتی ہے تو وہ نہیں آپ پہن، یہ لگے کپڑوں پہ بھی اب تو لگے ہوتے ہیں، ان سے بھی آوازیں آ رہی ہوتی جب آپ چلتے ہیں. تو ایسی کوئی بھی چیز اب ہم نہیں پہن سکتے کہ جس سے آواز آتی ہو اور وہ جو ہے آپ اٹریکٹ ہوں، دوسرے لوگ اس کی وجہ سے آپ کی طرف دیکھیں. والا جو ہم نے اس میں دیکھا نا کہ نہ ماریں زور سے اپنے پاؤں، تو اس میں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف زیور جو تھا
اس کو ہی نہیں خالی کہا کہ ایک بجنے والی چیز ہو. تو جو ہماری چوڑیاں بھی جیسے ہوتی ہیں, چوڑیاں بھی بجتی ہیں. پھر کوئی بھی چیز گھنگرو ٹائپ جس میں آوازیں آپ کی آ رہی ہوں نا, تو ایسی چیز نہیں پہننی چاہیے باہر جاتے وقت. تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ, اس میں خالی اتنی سی بات کا نہیں, جب وہ انہوں نے ایکسپلین کیا تو اس کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ اس میں خوشبو بھی آ جاتی ہے آپ کی. پرفیوم ہم لگا کے جو نکلتے ہیں نا, تو اس میں خوشبو بھی آ جاتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حکم دیا ہے کہ خوشبو لگا کر باہر نہ نکلیں, کیونکہ وہ بھی اسی طرح ہی ہے پھیلنے والی چیز. مین یہ کہ مقصد کیا ہے کہ آپ کی خوشبو بھی دیکھیں, دور تک آپ گزر کے بھی جائیں گے نا, آپ نے چاہے ہیل نہیں پہنی, لیکن وہ ہوا سے خوشبو آتی ہے, اور ایک دم سے بندہ ٹرن ہو کے دیکھتا ہے اتنی اچھی خوشبو آ رہی, کون ہے, تو آپ کی نظر جاتی ہے اس کی طرف. اس کی حدیث بڑی سخت ہے. حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے منع نہ کرو مگر وہ خوشبو لگا کے نہ آئیں. اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک عورت مسجد سے نکل کے جا رہی تھی کہ حضرت ابو ہریرہ اس کے پاس سے گزرے, اور انہوں نے محسوس کیا کہ وہ خوشبو لگائے ہوئے ہیں. انہوں نے اسے روک کے پوچھا, اے خدائے جبار کی بندی, کیا تو مسجد سے آ رہی ہے؟ اس نے کہا ہاں. تو بولے, میں نے اپنے محبوب ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جو عورت مسجد میں خوشبو لگا کے آئے اس کی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ واپس گھر جا کے غسل جنابت نہ کر لے. کتنی سخت حدیث ہے. صرف آپ نے بس ایک اپنی خوشبو لگا کے نکلی تھی, آپ کی نماز نہیں قبول ہوئی جو آپ نے وہاں پڑھی ہے, جب تک کہ آپ گھر آ کے شاور نہ کریں پورا, وہ بھی جیسے آپ جنابت والا جو غسل کرتے ہیں وہ کریں, پھر آپ کی وہ نماز قبول ہوئے گی. تو اتنی سخت یہ ہے. پھر جو عورت عطر لگا کے راستے سے گزرے تاکہ لوگ اس کی خوشبو سے لطف اندوز ہوں تو وہ ایسی اور ایسی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کہتے ہیں بہت سخت الفاظ استعمال کیے. عورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایت تھی کہ عورتوں کو وہ خوشبو استعمال کرنی چاہیے جس کا رنگ تیز ہو اور اس کی اسمیل لائٹ ہو, یعنی کہ خوشبو پھیلنے والی نہ ہو. پھیلنے والی وہ ہوتی کہ جہاں سے بھی گزریں گے نا وہ ہر جگہ سے اسمیل آپ کی آ جائے گی. اب اس میں جیسے آپ باڈی سپرے ہیں, ڈیوڈرنٹ ہیں, آپ ایسی چیزیں یوز کر سکتے ہیں کیونکہ وہ آپ نے اندر سے لگاتے ہیں, اور اتنا بھی نہیں کہ آپ نے کچھ بھی نہیں لگایا ہوا کہ آپ جا رہے ہیں اب آپ کے باڈی سے اسمیل آ رہی ہے, تو وہ بھی جو کراہت کا باعث بنتی ہے نا, اس سے بھی منع کیا گیا. تو آپ کی جو ہائیجین میں چیزیں آتی ہیں وہ آپ یوز کر سکتے ہیں, لیکن جو خوشبو پھر اوپر سے آپ لگاتے ہیں, اور پرفیوم آپ دیکھیں ہمارے جو ہیں وہ کہ اتنی خوبصورت اسمیل ہوتی ہے کہ آپ بندہ کافی دیر تک بعد میں آتی ہے آپ سوچتے ہیں بڑی اچھی خوشبو تھی, اور یہ چیز اٹریکٹ کرتی ہے آدمیوں کو. تو خوشبو کے لیے بہت سخت ہے کہ آپ نے لگانی ہے. اپنے ہسبینڈ کے لیے نہائیں خوشبو میں, پرفیوم چھڑکیں جتنا چھڑک سکتے ہیں, باہر جانے کے لیے نہیں کریں, تو باہر نہیں آپ لگا کے جا سکتے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی ناپسند فرمایا کہ عورتیں بلا ضرورت اپنی آواز مردوں کو سنائیں. اس میں وہ واضح آ جاتی ہیں. ضرورت پڑھنے پہ بات کرنے کی اجازت تو خود قرآن میں بھی دی گئی ہے, بلا ضرورت, یعنی کہ ضرورت کے ساتھ کر سکتے ہیں بغیر ضرورت کے. اور آواز آپ کی جیسے آپ مرد سے بات جب کریں گی نا تو آپ نے اپنی کھنکھارتی ہوئی آواز سے نہیں, جیسے ہم آواز تھوڑی بدل کے بھی کبھی بولتے ہیں نا کہ آواز اچھی لگے. فون پہ بڑا ہوتا تھا پہلے جب, اب تو اللہ کا شکر سیل فون پہ ایسے نہیں ہوتا, لیکن پہلے فونوں پہ ہوتا تھا کہ رانگ نمبر آتے تھے تو اس پہ ہی باتیں چل پڑتی تھیں لوگوں کی. تو آپ نے ایسی لچھے دار باتیں نہیں کرنی. آواز میں تھوڑا سا فرم قسم کی آواز کہ تھوڑی سختی والی, غیر مرد کے ساتھ جب آپ بات کریں گے نا تو آپ کی ٹون سخت ہونی چاہیے, وہ نرمی نہ ہو کہ جس سے بندے کے دل میں کوئی غلط فہمی آ جائے آپ کے بارے میں. ہنس کے بھی باتیں نہیں کرنی چاہیے غیر مردوں کے ساتھ. اچھا, وہ جو تھوڑا سا اس میں مجھے بتانے کا رہ گیا کہ جب ہم نے چادروں کا کہہ رہے تھے نا, تو اس میں آپ جب گھر میں ہیں, جوائنٹ فیملی آپ کی ہے, تو جب اس میں آپ کے ایون ابو ہیں, بھائی ہیں, بیٹے ہیں, تو بھی جب آپ گھر میں پھریں گے نا تو آپ کا چیسٹ جو ہے نا اس کے اوپر دوپٹہ ہونا چاہیے, کور ہونی چاہیے یہ چیز. آپ ان کے سامنے ایسے نہیں جا سکتے کیونکہ ایک
ایک حیا بھی ہے، اور یہ کہ ان کے سامنے بھی آپ اپنا یہ پارٹ ایکسپوز نہیں کر سکتے. صرف آپ کے ہسبینڈ ان کے سامنے آپ کو دوپٹے کی ضرورت نہیں ہے، باقی کوئی بھی جو آپ کے محرم لوگ ہیں نا ان کے سامنے بھی آپ کا یہ پارٹ نہیں کور ہونا چاہیے. اور آپ کے بازو بھی جو ہیں، آپ کے بازو بھی نہیں نظر آنے چاہیے کہ فل سلیو ہوں، ہاف سلیو، سلیو لیس پہنے ہوئے ہیں نہیں. اور چیسٹ خاص طور پہ آپ کی کور ہونی چاہیے. تو یہ تھوڑا سا اس میں مجھے تھا کہ میں ایڈ کروں. پھر اس میں اگلی چیز دیکھیں، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ، توبو اللہ جمیعا، سب کے سب اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو. کیونکہ دیکھیں انسان ہر وقت غلطیاں ہوتی رہتی ہیں ہم سے. تو اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ ان غلطیوں سے توبہ کرو جو اس معاملے میں ہم اب تک کرتے چلے آئے. جب ہمیں نہیں پتہ تھا تو ہم نے بہت سی غلطیاں اس معاملے میں جو کی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک دروازہ اوپن کر دیا کہ اب جو ہو گیا وہ ہو گیا. آگے کم از کم اپنی لائف کو آپ بدلیں اور اللہ سے معافی مانگے، توبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں نہیں پتہ تھا، انجانے میں ہم کر بیٹھے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دیں. تو اللہ تعالیٰ بہت نہایت رحم والے، معاف کرنے والے ہیں. اب ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے مومنو کیوں کرو توبہ؟ یہ سارا کچھ کیوں کرو؟ کہ توقع ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کر دیں گے. اور یہ فلاح جو ہے نا بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے. فلاح جو ہوتی ہے یہ ایسی کامیابی ہوتی ہے جس میں آپ کو کسی نقصان سے بچ کے وہ کامیابی آپ کو ملے. یعنی کہ آپ کا نقصان ہوتے ہوتے رہ گیا. بندہ کہتا ہے نا تو بال بچا، اگر ذرا سا میرا ہو جاتا تو میں تو گیا تھا بالکل. یہ ایسا نقصان ہے. اور یہ آخرت کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوگا انسان کا، کہ اگر وہ جہنم میں چلا جائے. تو جہنم سے بچا کر اگر اللہ تعالیٰ کسی کو جنت میں لے جائے تو وہ چیز کی کامیابی جو ہوتی ہے اس کو فلاح کہتے ہیں. تو یعنی کہ اگر ہم یہ سارے کام کر لیں گے جو ہم نے اس آیت میں آج پڑھے ہیں، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ والی کامیابی جو ہے وہ عطا کریں گے. یعنی کہ جہنم سے بچا کر اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں لے جائیں گے. تھوڑی سی امپورٹنٹ چیزیں اس میں اب ریکیپ ہے، کیونکہ یہ آیا بڑی امپورٹنٹ ہے. تو اس کا ریکیپ جو ہے وہ بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے کہ ہم مکس نہ کر دیں، ساری چیزیں بھول نہ جائیں. تو اس میں کچھ خلاصہ جو ہمیں ایک پتہ چلتا ہے اس کا، تو کچھ اس میں تقریباً 5 پوائنٹس ہیں. تو اس میں نمبر 1 چیز ہمیں پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم رشتہ داروں کی غیر موجودگی میں دوسرے لوگوں کو کسی عورت سے تنہا ملنے اور اس کے پاس تنہا بیٹھنے سے منع فرما دیا. عورت اور مرد ایک جگہ اکیلے نہیں بیٹھ سکتے. نامحرم کی بات ہو رہی ہے. اگر کہیں آپ نے بیٹھنا ہے، آپ کے ساتھ ایک عورت اگر ہے تو اس کے ساتھ محرم ضروری ہے. اب جیسے رشتے کے لیے بھی دیکھیں، سم ٹائم ہوتا ہے کہ ہمیں ہوتا ہے کہ چلے لڑکا لڑکی کو ملوا دیں. آپ کہیں باہر جا کے کہیں مل لیں، آپ ان کو اکیلے نہیں بھیج سکتے. آپ کی بیٹی کو بھیج رہے ہیں تو بیٹی کے ساتھ کوئی اس کا بھائی یا کوئی باپ اس کا، کوئی اس کا محرم، انکل، چچا وغیرہ کوئی ساتھ ہونا چاہیے. اب یہ نہیں کہ وہ بالکل چلیں ساتھ ہی ٹیبل پہ ہی بیٹھا ہوا تو بات کیا کریں گے. آپ ایٹ لیسٹ ساتھ والی ٹیبل پہ بیٹھ جائیں، لیکن somebody needs to be there. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب بھی 2 مرد عورت اکیلے نامحرم جب اکٹھے ہوتے ہیں، تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے. اور شیطان جو ہے اس کا کام ہی یہی ہے کہ اس نے ہر وقت آپ لوگوں میں یہی ڈالنا ہوتا ہے. تو کسی سے بھی تنہائی میں نہیں ملنا. بچیوں کو بھی اپنے انسٹرکشن ہم لوگوں نے کرنی ہے، کہیں پہ بھی ہے آپ اکیلے نہیں مل جانا ہے، ہم ساتھ چلیں گے، کوئی ساتھ جائے گا آپ کے. پھر اسی طرح آپ نے اس کو نمبر 2 جو اس میں ہے، پہلی میں نے آپ کو بتا دی کہ ساتھ مل نہیں سکتے. نمبر 2 کیا ہے کہ غیر نامحرم عورت، نامحرم مرد ایک دوسرے کو چھو نہیں سکتے، ٹچ نہیں کر سکتے. اب یہاں پہ یہ ایک کامن پریکٹس ہے کہ ہینڈ شیک کرنا.
اب ہم وہ نہیں کر سکتے. اب جتنا ہم نے پہلے کر لیا غلطی میں نہیں پتہ تھا, اللہ معاف کرے, توبو اللہ, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. لیکن اب سے اب کبھی آپ کے آگے کوئی ہاتھ بھی کرے نا تو آپ ہاتھ آگے نہیں کریں گے. یوزلی مجھے سب سے زیادہ پرابلم ہوتی ہے جب ڈاکٹر آفس جاتے ہیں نا تو وہ آپ کے آگے ہاتھ کر دیتے ہیں. اب مجھے بڑی ہوتی تھی کہ پھر کس طرح سے آپ کریں نا, کہ اٹس امبیرسنگ کہ دوسرا بندہ آپ کے آگے ہاتھ کر دے, آپ آگے ہاتھ ہی نہیں. تو اس میں پھر یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ آپ اپنا طریقہ ہی ایسا کر لیں کہ وہ آپ کے آگے ہاتھ ہی نہ کریں نا. تو میں تو پھر اب جب جاتی ہوں تو میں پھر ہاتھ ایسے کر لیتی ہوں, میں آتی تو وہ پھر دیکھ لیتے ہیں, انہیں سمجھ آ جاتی. ایک تو آپ کا جو گیٹ اپ ہوتا ہے کہ اس سے انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ نہیں شاید کرے گی نا, لیکن اٹس پارٹ آف دیئر ٹریننگ. تو ان کی ایک ہے کہ وہ ڈاکٹر جب بھی آپ کے پاس آتے ہیں تو ہینڈ شیک کرتے ہیں. تو لیکن اس میں پھر یا پیچھے یا پھر میں نا پیچھے کھڑی ہو جاتی ہوں. اگر بچوں کے ساتھ گئی ہوا ہے تو میں پیچھے یا ہاتھ میں کتاب پکڑ کے پڑھنی شروع کر دی کہ وہ آپ کہ یو آر ناٹ فری. تو کیونکہ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. اور یا پھر بہت سچویشن کے اس کے باوجود بھی وہ آگے کر دیں تو آپ کہیں سوری, پھر آپ نے, کیونکہ اللہ کا حکم سب سے آگے ہے. طریقہ ہے جیسے ہاتھ میں آپ کلچ یا پرس, اس کے اوپر اپنے ہاتھ دونوں رکھ کے باندھ کے بیٹھے ہیں. بالکل, کہ اپنے ہاتھوں کو نا آکوپائڈ رکھیں. بالکل. ویسے آج کل بچے زیادہ بولڈ ہیں, مطلب بیٹیاں ماشاء اللہ کہہ دیتی ہیں جا کے کہ مطلب سوری. اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نا بتا ضرور دیں, آپ کہہ دیں کہ وی آر ناٹ الاؤڈ, کیونکہ یہ تبلیغ ہے. جیسے مطلب حجاب وغیرہ لیا ہوتا ہے نا تو اچھا, نمبر 3 پوائنٹ ختم کرنے ہیں ہم نے. یہ نمبر 3 پوائنٹ اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو محرم کے بغیر تنہا سفر کرنے سے منع کیا. عورتیں اپنے محرم کے بغیر سفر نہیں کر سکتی. اس میں آپ کو بہت سے لوگ ملیں گے, بہت سے علماء بھی ملیں گے, وہ آپ سے اس میں آپ کو ریزنز دینے کی کوشش کریں گے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی مرد, یہ بخاری مسلم کی روایت ہے, بخاری مسلم آپ کو پتہ ہے دونوں ویری اوتھینٹک بکس ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مرد کسی عورت سے خلوت میں نہ ملے جب تک کہ اس کے ساتھ اس کا کوئی محرم نہ ہو, اور کوئی عورت سفر نہ کرے جب تک کہ اس کا کوئی محرم اس کے ساتھ نہ ہو. ایک شخص نے اٹھ کے عرض کیا, میری بیوی حج کو جا رہی ہے اور میرا نام فلاں مہم پر جانے والوں میں لکھا جا چکا ہے. مہم پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہم پہ بھیجا کرتے تھے نا, لوگوں کو ڈیلیگیشن بھیجا کرتے تھے کہ یہ اتنے لوگ ہیں, یہ فلاں جگہ جائیں گے, فلاں. تو اس نے کہا کہ میرا نام وہاں اس میں لکھ, مجھے تو وہاں جانا ہے اور میری بیوی حج پہ جا رہی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اچھا تو تم اپنی بیوی کے ساتھ حج کو چلے جاؤ. یعنی کہ آپ نے وہ مہم پہ نہیں جانا, اتنا امپورٹنٹ ہے کہ بیوی کے ساتھ حج پہ جاؤ, اس کو اکیلے نہ بھیجو. تو اس وقت بھی جب حج اکیلی تو نہیں, عورتیں اکیلی چل پڑی حج کرنے, نہیں, تو وہ بھی اکٹھا ایک قافلہ ہی جاتا ہوگا نا. تو ابھی بھی اب قافلے میں عورتیں جا رہی ہوتی, وہ یہ کہتے ہیں کہ اب نہیں عورتیں جا سکتی ہیں, جا سکتی ہیں. لیکن یہ حدیث آ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے, اور کہاں سے آئی ہے؟ مسلم اور بخاری سے آئی ہے, ویری اوتھینٹک بک. اگر پاکستان جانا ہو تو پھر بھی جا سکتے. تو اس کے بعد ایک اس میں کہتے ہیں کہ مومن عورت کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کو مانتی ہو, یعنی کہ ہر وہ مومن عورت جو اللہ پہ ایمان رکھتی ہو, اللہ کو مانتی ہو اور آخرت کے دن کو مانتی ہو, محرم کے بغیر سفر کرنا حلال نہیں ہے. ان میں سے کوئی حدیث آپ پڑھیں گے ایسی آ جائے گی جس میں کہیں گے کہ اتنے میل سے زیادہ سفر کرنا, 3 دن سے زیادہ رہنا یا 1 دن سے زیادہ رہنا, تو پھر آپ کو ضرورت ہے یا پھر نہیں ہے. اس طرح کی بہت سی آپ کو چیزیں سننے میں ملیں گی. لیکن جو اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ قاعدہ کیا ہے, طریقہ کیا ہے, یعنی کہ آرڈر کیا ہے. اب یہ ساری چیزیں ہمیں جو چیزیں پتہ چلتی ہیں وہ کوئی عالم کچھ کہتے ہیں, کوئی کچھ کہتے ہیں کہ یہ کر لیں, یہ کر لیں. لیکن بات یہ ہے کہ کوئی اللہ کا حکم سب سے اوپر ہے. جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ سفر میں محرم کے بغیر کسی عورت کو نہیں جانا چاہیے, کہ عورت سفر نہ کرے, تو جس حد تک آپ اوائڈ کر سکتے ہیں آپ اس کو کریں. اب
اب اس میں فقہی مسئلہ ہے، میں اس میں ڈسکس نہیں کر سکتی کیونکہ ایسی میں کوئی غلط بات کہہ دوں وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو یہ کہ ہمیں اپنی سرچ کرنی ہے. لیکن ہمارے سامنے یہ حدیث آ گئی ہے. میں نے جب سے مجھے یہ پڑھی تھی تو میں نے تو سفر نہیں کرتی، اب میں ٹریول نہیں کرتی اکیلے. مجھے یہ ہے کہ بہت سے نے کہا بھی کہ گروپ جا رہا ہے آپ عمرے پہ جا سکتے ہیں، آپ اس پہ. میں نے کہا نہیں، کوئی محرم جائے گا تو ہی جاؤں گی، میں نے اس کے اگینسٹ نہیں جانا. بس ٹھیک ہے، اللہ کا حکم سب سے اوپر. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی منہ سے کچھ بات نہیں کہتے تھے، اپنے دل سے کوئی بات نہیں کہتے تھے، وہ جو باتیں ہمیں بتاتے تھے وہ اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے بتائی ہوئی ہوتی تھی. اب انہوں نے جب کہہ دیا تو کہہ دیا. میری گریجویشن ہونی تھی نیو جرسی میں، بڑا میرا شوق تھا جانے کا. پھر میرا سب کا کوئی محرم تیار نہیں میرے ساتھ ہو سکا، بزی تھے سب، تو میں نہیں گئی کیونکہ مجھے نہیں جانا، اکیلے تو نہیں جاؤں گی اس طریقے سے. تو یہ ہے کہ آپ جب اس پہ ڈٹ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں، اور اس کی بجائے اللہ تعالیٰ کوئی اور آپ کو اتنا اچھی کوئی چیز دلا دیتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ کی خاطر ایک چیز چھوڑیں، اللہ اس سے بہتر سبسٹیٹیوٹ آپ کو عطا کریں گے. چوتھا نمبر اس میں کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور مردوں کے جو کانگریگیشن ہے، اکٹھے مکس گیدرنگ بیسکلی، اس کو بھی منع فرمایا ہے، اور ان کے طریقے بھی بتائے اس کے کہ کس طریقے سے، کیونکہ ہمارا دین ہی دیکھیں اگر تو اس میں ہماری جو ساری چیزیں ہیں وہ اسی چیز کو پروموٹ کرتی ہیں کہ مرد عورت علیحدہ ہونے چاہیے، مکس گیدرنگز ناٹ الاؤڈ. اسی لیے آپ دیکھیں کہ مسجدوں میں بھی جب آپ جاتے ہیں تو عورتوں کی آدمیوں کے سپریٹ سیکشن ہوتے ہیں. اس میں کہا جاتا ہے کہ مرد جب کھڑے ہوں اور آدمیوں کو آگے رکھا جاتا ہے، عورتیں پیچھے، کیونکہ اگر مرد پیچھے ہوں گے عورتیں آگے ہوں گی تو کیا ہوگا، تو نماز کیا پڑھیں گے، تو عورتوں کو ہی دیکھتے رہیں گے پیچھے کہ بھئی عورتیں سجدے میں گئیں، اب دیکھو ذرا چلو. عورتوں کو پیچھے کا حکم ہے، عورتیں پیچھے ہوں گی، اور پھر اس میں بھی آپ کا پردہ ہونا چاہیے کوئی. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں مردوں کے لیے سب سے افضل جو موسٹ ریوارڈنگ ان کے لیے جو صف ہے وہ کون سی ہے، پہلی صف، کیونکہ جتنی وہ فرسٹ آگے کی صف ہوگی وہ اتنی عورتوں سے دور ہوگی، اور سب سے زیادہ اجر پہلی صف کا ہے. اور سب سے جو ایک آپ کہہ لیں کہ بری اگر صف ہے تو وہ پیچھے والی صف ہے، جو بالکل اینڈ والی آخری صف ہے مردوں کے لیے. عورتوں کے لیے مسجد اگر مسجد میں نماز پڑھ رہی ہیں تو عورتوں کے لیے جو آگے والی صف ہے نا وہ بری ہے. عورتوں کو اگر کھڑا ہونا ہے تو آپ نے اینڈ کی صف میں جا کے کھڑی، جتنی آخری صف میں آپ کھڑی ہوں گی اتنا آپ کا جو ہے وہ اجر اس میں زیادہ ہوگا. اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں ہمیں ہمارا دین اور ہمیں کیا چیز بتاتا ہے، یہ سیگریگیشن جو ہے جو ہم مکس گیدرنگ ہے بیسکلی، اس کو روکنے کے لیے کہ ہماری جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورتوں کے لیے گھر کی نماز مسجد کی نماز سے افضل ہے. اجر ہی اتنا رکھ دیا کہ عورت گھر سے نکلے ہی نہ تو گھر میں پڑھیں. لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر آپ کی عورت مسجد میں نماز پڑھنا چاہتی ہے تو پھر اس کو منع نہ کرو. لیکن عورت کی کنڈیشن ہے کہ عورت جائے گی، اگر وہ فتنہ کریٹ کرنے جائے باہر جائے تو مردوں کے لیے ایک آزمائش بن جائے، باہر جا کے خوشبوئیں لگا کے کپڑے یا میک اپ کیا. ہر کوئی تو باہر نہیں پہنتا نا، ہر کوئی کورٹ تو نہیں باہر جاتا، تو مردوں کی نظر پھر پڑے گی ان پہ. پھر یا کہ انٹرنس کا ہی راستہ ایک ہے، جیسے ایک مسجد ہے اس کی ایک باؤنڈری ہے باہر، اب دروازے سے سب انٹر ہو رہے ہیں تو ساتھ ساتھ ہی آپ ہی انٹر ہو کے تو مرد کی نظر پڑے گی. پھر اس میں یہ بھی حکم ہے کہ اگر آپ چلیں سائڈ پہ ہو کے چلیں، درمیان راستے کے نہ چلیں. عورتیں دیواروں کے ساتھ ساتھ ہو کے سائڈوں پہ ہو کے چلیں. اگر آپ نے اس طرح باہر نکلنا ہے کہ آپ نے پراپر کپڑے نہیں پہنے، کورڈ نہیں ہے، تو پھر آپ گھر میں بیٹھ کے نماز پڑھیں، پھر آپ کو باہر نکلنا جائز نہیں ہے. اس میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اگر آج کل کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہ اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے تو شاید اس حکم کو ختم کر دیتے ہیں کہ اس ٹائم کی یہ بات ہو رہی ہے تو یہ اس ٹائم کی عورتیں کتنی خراب ہوں گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. اگر وہ آج کا دور دیکھ لیں تو وہ تو بالکل ہی محل مسجد منع ہی ہو جائے، عورتوں کے لیے بند ہی ہو جائے پوری کی پوری کہ آپ نہیں بیٹھ جا سکتے. اب ہماری عیدوں پہ ہم مسجدوں میں جب جاتے ہیں تو کبھی دیکھا ہے عید پہ تو پوری سج دھج کے ساتھ ہم نکلتے ہیں اور مسجد میں گیدرنگ عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں
تو یہ اب اس حکم کے ساتھ آپ دیکھ لیں کانٹراڈکٹ کر رہی ہے نا یہ چیز، تو ہم نہیں کر سکتے ایسی چیزیں. تو اسی لیے آپ کے لیے گھر کی نماز افضل ہے. اپنی اس میں جو حدیث ہے کہ تمہارا اپنے گھروں میں اپنے کمرے میں نماز پڑھنا برآمدے میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، اور تمہارا اپنے گھر میں نماز پڑھنا محلے کی مسجد میں پڑھنے سے بہتر ہے. تمہارا اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا جامعہ مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ بجائے باہر کسی دوسری بڑی مسجد میں جا کے پڑھیں. اپنے اگر پڑھ نہیں ہے مسجد میں تو جو آپ کے گھر کے قریب کی جو مسجد ہے وہ زیادہ افضل ہے، یعنی کہ اٹس مور ریوارڈنگ فار یو. یہ آدمیوں کی بات نہیں، عورتوں کی بات ہو رہی ہے. مور ریوارڈنگ فار یو. عورتوں کے لیے یہ ایک اور حدیث میں، یہ ساری آپ کو حدیث بتا رہی ہوں تاکہ اس کی امپورٹنس ہمیں پتہ چلے کہ عورتوں کے لیے بہترین مسجد ان کے گھروں کے اندرونی حصے ہیں، بالکل اندر کی جو ہوتی ہیں. زیادہ گھر کے اندر بھی جو بالکل ایک چھوٹا سا ایریا ہو، آپ کا چھوٹا کمرہ ہو جہاں پہ آپ جا کے نماز پڑھ سکیں، وہ سب سے زیادہ بہتر ہے. 5 لاسٹ اس کا جو پوائنٹ ہے وہ ہے کہ عورتوں کو اعتدال کے ساتھ بناؤ سنگھار کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اجازت دی ہے بلکہ اس کی ہدایت بھی فرمائی ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اس میں حد سے گزر جانے کو سختی کے ساتھ روکا گیا. اس زمانے میں جس قسم کے بناؤ سنگھار عرب کی عورتوں میں رائج تھے، ان میں سب سے زیادہ قابل لعنت اور سبب ہلاکت اقوام، یعنی کہ ایسے کام جو ان میں سب سے زیادہ لعنت اگر ہو اللہ کی، اور یا جو قوموں کی ہلاکت کا سبب بنے ہیں، تو وہ یہ کچھ کام ہیں. اور یہ کام ہمیں لکھنے چاہیے، یہ کام ہمیں پتہ ہونے چاہیے کہ اگر ہم بھی یہ کام کریں گے تو ہم پہ اللہ کی لعنت ہوگی اور قومیں تباہ کر دی گئیں اس وجہ سے. نمبر 1، جو عورتیں اپنے بالوں میں بال ملا کر لگائیں بالوں کو لمبا کرنے کے لیے، ایکسٹینشنز ہوتے ہیں، اس میں آپ دیکھیں کہ بالوں میں لگوا لیتے ہیں پیچھے اور وہ بال لمبے لگ گئے. یہ چیزیں منع ہیں، اور اگر آپ یہ کریں گے تو اللہ کی لعنت ہوگی اس کے اوپر. اب اس میں ایکسٹینشن جو اور بھی کہیں آتی ہیں بالوں کے علاوہ، ویری کامن. مسلمز بھی ہماری جو دلہنیں بنتی ہیں یا پارٹی وغیرہ میں آئی لیشز لگاتے ہیں. یہ چیز منع کیوں ہے؟ کیونکہ یہ چیز دھوکہ دیتی ہے. دوسرا دیکھنے والے کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ کے اپنے ہیں کہ دوسرے. اور بالوں میں ایکسٹینشن بھی ہم لگاتے ہیں تو وہ دیکھیں کہ ہم دوسرے کو نہیں اب پتہ چل رہا کہ یہ آپ کے اپنے بال ہیں کہ دوسرے، تو دیکھنے والا کہ اتنے لمبے بال ہیں. اب اس کی بنسبت اگر آپ نے اپنے بالوں میں جیسے پراندہ پہنتی تھی پہلے، پراندہ پہنا ہوا ہے، وہ منع نہیں ہے کیونکہ وہ پراندہ نظر آ رہا ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ بالوں میں کچھ چیز ڈلی ہوئی ہے، وہ دھوکہ نہیں دے رہی، کسی کو چیٹ نہیں کر رہی چیز. اسی طرح آپ کلپس لگاتے ہیں بالوں میں، پنے لگا لیں اپنے بالوں میں، آپ نے اون سے لگائی ہوئی اپنی چوٹی کے اندر اون باندھ کچھ کر کے چھوٹی چھوٹی چوٹیاں کر کے، پر ایز لانگ ایز وہ نظر آ رہی، پتہ چل رہا ہے نا، تو وہ چیز جو دھوکہ میں آ جائے وہ منع ہے. پھر اس کے بعد دوسری دیکھیں، جسم کے حصوں کو گودنا یا گدوانا. ٹیٹوز لگانا جسم پر، کرنے والا بھی اور کروانے والا بھی. اب ٹیٹوز ہم تو ٹیٹو نہیں کرتے کیونکہ ہمارے تو مسلمانوں میں کہاں ٹیٹوز کرتے ہیں. اس کے اندر دیکھیں آپ کا اگر پرماننٹ میک اپ بھی اب آج کل چلے ہوئے ہیں نا، وہ اس کے اندر آ جاتا ہے. پرماننٹ میک اپ ناٹ الاؤڈ، اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس پہ. اور زیادہ تر ہم لوگ کیا کرتے ہیں، پرماننٹ میک اپ، وہ لپس کے اوپر آپ نے کلر لگوا لیا، ہلکا سا پنکش وہ لگوا لی، لپسٹک لگوا لی، آئی بروز پہ کلر لگوا لیتے ہیں کہ لگے بھی ہماری آئی بروز ایسی ہیں. تو یہ ساری چیزیں الاؤڈ نہیں ہیں. اسی طرح آئی بروز کے بال بنانا، آئی بروز کرنا اپنی بنانا، یہ بھی کرنے والا بھی کروانے والا بھی، دونوں پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے. اور پرانے زمانے میں نا وہ کرتے ہوتے تھے،
عورتیں اب تو نہیں کرتے، لیکن اس میں ایک بیوٹی سمبل سمجھا جاتا تھا یہ کہ اپنے جو آگے فرنٹ کے 2 دانت ہیں نا ان کے درمیان میں گیپ کریٹ کرنا، تھوڑا سا گیپ کرنا، تو وہ شاید سمجھا جاتا ہوگا خوبصورتی کا نشان. تو اس میں وہ پھر جن کے نہیں ہوتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے کہ اس کو وہ کوئی آلے سے تو وہ گیپ کرتے ہوتے تھے. اور پھر بعض یہ بھی کرتے تھے دانتوں کو نا اس کی اسکریپنگ کر کے اس کو گھساتے تھے، پھر گھسا کے ان کی کوئی شیپ بناتے ہوں گے اس زمانے میں. وہ ساری بھی منع ہے کہ آپ نہیں کر سکتے. مین کیا مقصد ہے کہ اللہ نے جو چیز آپ کو دے دی ہے نا آپ اس میں چینجز نہیں لا سکتے. دانت اللہ نے ہمیں جیسے دیے ہیں اب ہم اس کو رگڑائی کر کر کے اس کو کچھ کا کچھ بنا دیا. بریسز نہیں آتے، نو، بیکاز بریسز از فار دا ٹریٹمنٹ، اٹس ناٹ فار یور بیوٹی. وہ اپنے دانتوں کو گھساتے تھے خوبصورتی کے لیے. اور بریسز آپ کے جو ہیں وہ ایک آپ ہر کیوں لگوائے گا؟ بریسز از ناٹ فن. بریسز جو ہیں آپ پوچھیں جن کے لگتے ہیں ویری پینفل. اور پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ آپ کی اپنی بیوٹی ختم ہو جاتی بریسز لگے ہوئے ہیں تو اٹس ناٹ کنوینئنٹ. تو وہ لگائے جاتے ہیں جب آپ کے دانتوں میں کوئی ایشو ہے، کوئی پرابلم ہے تو اس کے لیے لگائے جائیں گے، وہ ٹریٹمنٹ میں آ جاتے ہیں، تو وہ منع نہیں ہے یہ. اور پھر اس کے علاوہ بالوں میں جیسے کلر کرنا، بلیک، آپ بال کو کلر کرنا منع نہیں ہے، آپ بالوں میں کر سکتے ہیں لیکن بلیک نہیں کر سکتے. اباؤٹ جس کی نیچرل بلیک کلر ہو تو وہ لائک ڈفرینٹ کلر کرے تو وہ سب کے یوزلی تو بلیک ہی ہوتے ہیں نا، جیسے تو میرے ڈارک بلیک ہے. ہاں، تو جب آپ کریں گے کلر آپ اس پہ کوئی بھی کلر کر لیں، اپنے بالوں پہ چینج کر سکتے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ کالا رنگ کرنے سے منع کیا ہے. کالا رنگ نہ کریں آپ دیکھیں آپ ڈارک براؤن یوز کر سکتے ہیں. ڈارک براؤن اتنا پتہ نہیں چلتا لیکن اٹس ناٹ پچ بلیک. تو بلیک سے منع کر دیے تو منع ہو جائیں. اب آپ کے بالوں میں اگر آپ لگائیں گی دوسرا کلر پتہ بھی نہیں چلے گا، وہ بالکل میچ ہی ہو جاتا ہے ڈارک براؤن بھی اگر آپ لیتے ہیں تو اس کے لیے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر آپ یہ چند چیزیں تھیں جو اگر آپ کریں گے تو اللہ کی لعنت ہوگی. کلرز کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بہترین رنگ جن سے آپ اپنے بال ڈائی کرتے ہیں اس میں ہنا مہندی کا کلر ہے، اور ایک ہے اس کا نام ہے قطم. قطم جو ہے نا وہ ایک بوٹی ہے جو یمن میں ہوتی تھی، اس کا تھوڑا سیاہی مائل کلر ہوتا تھا، تھوڑا یعنی کہ ڈارکش. ہنا کا تو آپ نے دیکھا ہے نا، مہندی کا کلر ریڈ سا تھوڑا سا ڈفرینٹ کلر ہے. تو اس میں کہتے ہیں کہ حضرت عمر جو تھے وہ اپنے جب ڈائی کرتے تھے تو وہ ہنا سے کرتے تھے. حضرت ابو بکر جو تھے وہ قطم اور ہنا دونوں کو مکس کر کے تو اس سے لگا کے ڈائی کیا کرتے تھے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا کہ یہود و نصارہ خصاب نہیں لگاتے. خصاب ہی کہتے ہیں نا، خضاب زو ہے، خضاب ہے نا، اچھا خضاب یعنی کہ بالوں کو کلر نہیں کرتے وہ لوگ. تو اب ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس چیز کو اپوزٹ کرنے کا کہا کہ جس میں آپ کو لگتا ہے کہ وہ کرتے ہیں آپ وہ نہ کرو. تو انہوں نے کہا کہ آپ یہودی کیا کرتے ہوتے تھے، یہودی نصارہ وہ اپنی مونچھیں بڑھاتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ تم لوگ اپنی داڑھی بڑھاؤ اور مونچھوں کو کترواؤ، ان کو ترشواؤ، چھوٹے کراؤ. تو اسی طرح یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کہا ہے کہ وہ بالوں کو ڈائی نہیں کرتے تو تم کرو. وہ بال وائٹ رکھتے تھے اپنے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنے بالوں کو ڈائی کرو. تو اس کے بعد سے پھر صحابہ کرام نے بھی بال ڈائی کرنے شروع کر دیے تھے. تو یہ کہ اگر وائٹ ہو جائیں تو کہتے ہیں کہ یہ کوئی آپ کا اس کا سائن نہیں ہے کہ بھئی بزرگی ہے، یہ اچھی بات ہے. کلر کر لیں، اچھی بات ہے، کلر کر لیں جب آپ کے بال وائٹ ہو جاتے ہیں اس کو، اور یہ سنت بھی ہے. تو یہاں پہ ہمارے یہ ریکیپ بھی اس کا سارا ہو گیا ہے. بڑی لمبی آیات تھی، اور آئی ہوپ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. ہم خود بھی کریں، دوسروں کو بھی ہم اس پہ لا سکیں کہ بتا سکیں، ایکسپلین کر سکیں. اور یہ کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان احکام جو احکام اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں ان پہ چلنا ہمارے لیے آسان کر دیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء وليضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون